صاحب آپ کا استقبال ہے پیور ڈسکشن گروپ فورم میں سر. تو سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جماعت احمدیہ قادیان کے نظام میں ایک عام احمدی ممبر کو کیا حقوق حاصل ہیں، اور احمدی ممبر یا نظام سے جڑ جانے کے بعد کیا کیا حقوق ایک عام آدمی کو مل جاتے ہیں، بتائیں سر. شکریہ. جی جناب علی، کہاں سے سنو گے، کہاں تک سناؤں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کا نظام ہے جو کہ اس وقت قادیان میں رائج ہے، یہ جماعت احمدیہ میں رائج ہے. جب آپ کو ان کے سٹرکچر کا پتہ لگے گا تو مجھے ڈر ہے کہ آپ کو مایوسی ہوگی. معلوم نہیں کہ آپ کے ذہن میں کیا امپریشن ہے. انہوں نے ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے جس میں احمدیوں کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے، اور اس نظام میں رہ کے احمدی نہ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں، نہ آواز آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو میں شروع کروں گا ان کی خلافت سے کہ یہ کب سے یہ نظام شروع ہوا. جی، مرزا غلام احمد قادیانی تو ایک ریلیجس ریفارمر کے طور پہ آئے تھے. انہوں نے تو وہ جو مسلمانوں جو کہ زوال پذیر تھے ان کے لیے، ان کے اصلاح کے لیے آئے تھے، ان کی اصلاح کے لیے آئے تھے. انہوں نے ایک جماعت بنائی جس کا نام رکھا مسلمان فرقہ احمدیہ، اور ان کی موومنٹ یہ اسی طرح چلتی رہی، اور یہ خالصتاً مذہبی موومنٹ تھی، اس میں کوئی سیاسی موومنٹ نہیں تھی. اور مرزا غلام احمد ایک بڑے یعنی عالم تھے. ان کا ایک علم بڑا وسیع تھا، اور ان کے ساتھ بڑے بڑے علماء بھی شامل ہو گئے تھے جو ان کے علم میں اضافہ کیا کرتے تھے. جی، یہ جماعت خالصتاً یہ دین کا کام کر رہی تھی، اور وہ مرنے سے پہلے ایک نظام دے گئے ان کو. اس نظام میں انہوں نے ایک انجمن بنائی تھی جس کے 14 ممبر تھے، اور آپ نے ہدایت فرمائی تھی کہ میرے بعد یہ سارے مل جل کر کام کریں. اور اس انجمن میں 14 ممبر تھے جن کے صدر انہوں نے حکیم نور الدین کو بنایا. اور یہ انجمن انہوں نے وفات کے 3 سال پہلے بنائی تھی. اور اس انجمن نے جب یہ مرزا صاحب فوت ہو گئے 1908 میں، تو اس انجمن نے ٹیک اوور کر لیا. اچھا، یہ انجمن جو ہے تمام جو جماعت کے کام تھے وہ سنبھالتی تھی، جس میں آپ کے فائنینس، ایجوکیشن، پرنٹنگ، تبلیغ اور دوسرے کام. اور خالصتاً وہ لوگ تھے جو بڑے اخلاص سے کام کرتے تھے، نیک لوگ تھے، اور جہاد کے لیے اور جہاد کر رہے تھے. ان کے ساتھ بڑے بڑے لوگ مل گئے، بڑے بڑے عمراء، اور انہوں نے ان کی فائنینشلی بھی سپورٹ کی، اور انہوں نے ایک مذہبی گروپ بنا لیا تھا جس کا کہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، جس کا سیاست سے. تو بہرحال یہ انجمن ان کی 6 سال چلی نور الدین کے خلاف. اچھا، ان کو خلیفہ اس لیے کہتے تھے کہ یہ انجمن نے ایک آدمی کو ایک ہیڈ بنا دیا، یعنی جیسے امریکہ میں ہوتا ہے کانگریس ایک آدمی کو چوز کرتی ہے، وہ ان کا صدر ہوتا ہے، اس کو آپ جو مرضی کہہ دیں. یہاں پر انہوں نے جب ان کو بنا لیا تو ان کو خلیفۃ المسیح کہنا شروع کر دیا، جو ہے انجمن کو ہیڈ کر رہے تھے. تو سارے جو فیصلے کیا ہوتے تھے یہ انجمن کے مشاورت کے ساتھ ہوتے تھے، اور خلیفہ ان کو ایگزیکیوٹ کیا کرتا تھا. میرا خیال ہے مجھے اس میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب یہ حکیم نور الدین فوت ہوئے تو اس وقت کچھ مفاد پرست لوگ سامنے آ گئے. وہ مفاد پرست لوگوں کی موومنٹ پہلے ہی چل رہی تھی. وہ خلیفہ
حکیم نور الدین کے زمانے میں، لیکن جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے لیے راستہ کھل گیا، اور انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے خاندان میں اسی نام نہاد خلافت کو لانا چاہا، اور ان کو بیٹے کو زبردستی ایک جماعت کا لیڈر بنا دیا، اس کو خلیفۃ المسیح کہہ دیا۔ ان کو جماعت کی کیا کہتے ہیں باغ دوڑ سنبھال دی۔ اس وقت جو مرزا صاحب کے جو قریبی ساتھی تھے، صحابہ تھے، جن کو اس نظام کا پتہ تھا کہ یہ تو صدر انجمن فوت ہو گیا ہے، تو ہمیں تو صدر انجمن کو ریپلیس کرنا ہے، صدر انجمن کو ریپلیس کرنا ہے، لیکن انہوں نے وہ جو محمد علی تھے، یہ لاہور کے اصحاب میں سے تھے، انہوں نے ان کو کہنا چاہا، کیونکہ انہوں نے ایک زبردستی ایک انسان کا نام پرپوز کر دیا جو کہ مرزا صاحب کا بیٹا تھا، مرزا بشیر الدین محمود احمد۔ تو جب مولوی نور الدین صاحب جب مولانا محمد علی صاحب نے ان کے اس طریقے کا انتخاب کے طریقے کو دیکھا تو انہوں نے اعتراض کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ طریقہ کار یہ ہے، فرمانا تھا جو کہ ان کو فرمانے بھی نہیں دیا، ان کو بٹھا دیا۔ انہوں نے یہ کہنا تھا کہ آپ کا صدر فوت ہو گیا ہے، انجمن کا صدر فوت ہو گیا، لہذا آپ نے صدر کو چوز کرنا ہے، تو لہذا آپ نے صدر کو چوز کرنا ہے۔ تو مولوی محمد علی کی بات کسی نے نہیں سنی، ان کو بٹھا دیا گیا زبردستی۔ اکرم بھائی شکریہ، آپ ہسٹوریکل فیکٹس بیان کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے ہمارا پہلا ہی موضوع اور سوال یہ تھا کہ کیا ایک عام احمدی ممبر جو ہے وہ اس نظام میں مطمئن اور خوش ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جو بہت جکڑ دینے والا ہے، جس میں کسی احمدی ممبر کو کوئی حقوق حاصل نہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام احمدی اپنے نظام پر بہت زیادہ فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس طرح کا کوئی نظام دنیا میں کسی کے پاس ہے تو لا کر دکھاؤ، اور وہ اس میں بہت ہی خوش اور مطمئن معلوم ہوتے ہیں۔ اس کی آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ بتا دیتا ہوں، آپ تو انڈیا میں ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہندوؤں میں ایسے سیکٹس ہوتے ہیں جو انہوں نے چھوٹے چھوٹے کلٹ بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کو ایک ویب میں وہ باندھا ہوا ہوتا ہے، اور اس ویب سے ان کو باہر نکلنے نہیں دیتے۔ جب وہ نکلنا چاہتے ہیں تو ان کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ تم اگر اس سے نکل گئے تو ہم تمہاری چتا نہیں جلائیں گے، ہم تمہارے بیٹے بیٹیوں کی شادی نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے۔ تو وہ پھر جو پنڈت ہیں وہ تر تر کانپتے ہیں۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے اسی موضوع پہ کتاب لکھی جس کا نام تھا شانہ حق، اس نے یہ بتایا۔ تو یہ جو نظام آیا جو کہ مرزا محمود کے خلافت سے شروع ہوا، انہیں ایگزیکٹلی اسی پنڈتوں کے اس نظام کو کاپی کیا۔ تو جی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ جب مرزا محمود گدی پہ بیٹھا تو انہوں نے زبردستی، یعنی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں کیسے الیکشن ہوتے ہیں، دھاندلی ہوتی ہے، جس کی وہ کہتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو یہ چونکہ میجورٹی میں تھے، اور یہ کیا کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے وہ لوگ تھے جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں، پڑھے لکھے تو ان سے علیحدہ ہو گئے، محمد علی تو چلے گئے لاہور، وہاں ان کی تو دال نہیں گلی، تو انہوں نے ان کو جکڑ لیا ایک نظام میں۔ اس میں پھر ان سے انہوں نے حلف لیا، اور حلف یہ تھا کہ ہم اپنی جان، مال، اولاد اور ہر چیز خلیفہ اور خلافت پر قربان کریں گے، کیونکہ یہ خلافت ہی بنیاد ہے اسلام کی۔ تو انہوں نے جماعت کو ایک مذہبی رنگ دے کر اپنی خلافت قائم کی۔ اچھا، اس نظام میں پھر انہوں نے یہ ڈنڈے بھی مارنے شروع کر، انہوں نے اپنا ایک لوکل بنایا، یہ آپ کے انڈیا سے شروع ہوا، قادیان سے شروع ہوا۔
اور انہوں نے ان کو ایک نظام میں جکڑ دیا. ان سے یہ بیعت فارم سائن کروا لیجیے. ان سے کہا کہ آپ نے اسلام کے لیے تبلیغ کرنی ہے تو ہمیں پیسے بھی چاہیے, چندہ بھی چاہیے, ہمیں مساجد بھی بنانی ہے, ہمیں خلیفہ بھی کرانا ہے. اور لوگ یہ لوگ جو آئے تھے پاور میں, یہ بددیانت لوگ تھے. جبکہ اس سے پہلے جو مالی نظام تھا وہ انجمن کے سپرد تھا اور کوئی بددیانتی نہیں ہوتی تھی. اس کے سیکرٹری مولانا محمد علی تھے. اور یہ 1914 تک خالصتاً یہ ایمانداری سے کام کرتے رہے. انہوں نے وہاں بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کر دیے اور وہ پیسہ وہاں لگا. لیکن جو مفاد پرست مرزا صاحب کا خاندان تھا, اس کے جو بیٹے سب سے پہلے اس کو انہوں نے مرزا محمود کو اس گدی پہ بٹھا دیا. اور آتے ہی مرزا محمود نے اس انجمن کو ابالش کر دیا, کیونکہ اب سارے اختیارات ایک مطلق العنان خلیفہ کے سپرد ہو گئے. اور اس نے وہاں کیا کہتے ہیں عسکری نظام بھی بنایا, اپنے فوج بھی بنائی جس کو امور عامہ کہتے تھے, اپنا مالی نظام کے لیے علیحدہ خزانہ بنایا, پھر نئے نئے چندے امپوز کیے. مرزا صاحب تو صرف ایک چندہ وہ اپنی زندگی میں ان کو کہتے تھے کہ آپ چندہ وصیت انہوں نے ان کے لیے, سب کے لیے نہیں, سب احمدیوں کے لیے نہیں, ان لوگوں کے لیے جو جماعت کی تبلیغ کے لیے وقف کریں گے, اور ان کے لیے ایک قبرستان بھی بنایا گیا. اس قبرستان میں وہ لوگ دفن ہوں گے جن کی وصیت ہوگی, اور یہ ساری زندگی اپنی آمدنی کا 10% سے لے کے 33% تک دیں گے, حتیٰ کہ اپنی پراپرٹیز بھی وہ ان کو دیں گے. لیکن جو اس کے علاوہ انہوں نے کوئی اور چندہ مقرر نہیں کیا. چندہ وصیت بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی وصیت پہ قائم نہ رہے اور وہ وصیت توڑ دے یا جماعت سے نکل جائے یا اس کے خلاف کوئی ایسا ایکشن ہو جائے کہ اس کی وصیت منسوخ ہو جائے, تو اس کو یہ پیسہ واپس مل جائے گا. تو مرزا صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ ایسا پیسہ تو ان کے لیے مکروہ ہے کہ یہ اسلامی تبلیغ کے لیے خرچ نہیں ہوگا. تو لیکن جب یہ لوگ آ گئے, انہوں نے تو دیکھا یہ تو بڑا مال آ رہا ہے, تو انہوں نے پھر طرح طرح کے چندے اور طرح طرح کی تحریکیں شروع کر دی, جن میں پیش سب سے پہلے انہوں نے تحریک جدید شروع کیا. دیکھی شرح عام مقرر ہوئی. ایک عام احمدی جو تھا وہ 1/6 آف ہز انکم وہ دیا کرتا تھا, لیکن اگر وہ وصیت کرتا تھا تو اس کی 1/10 انکم چندہ دیتا تھا. اور اس کے لیے ایک پراپر ڈاکومنٹیشن ہوتی تھی کہ یہ جماعت کو, اور یہ لیگل ڈاکومنٹ تھا, الوصیت میں یہ پبلشڈ ہے, رسالہ الوصیت میں. تو وہ یہ کہتے تھے جب یہ بندہ فوت ہو جائے گا, اس کی کوئی پراپرٹی ہوگی, وہ بھی اس میں سے بھی یہ جماعت اس کے اتنے حصے کی یعنی 10% کی حقدار ہوگی, تو وہ بندہ بہشتی مقبرے میں دفن ہوگا. تو یہی نظام لے کر آگے چلے. مرزا صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر باہر کوئی فوت ہو جائے تو اس کو وہاں امانتاً دفن کر دیا جائے اور اس کی جو ہے نا ڈیڈ باڈی کا دھیان لائی جائے. تو بہشتی مقبرے میں دفن ہونے والے وہی لوگ تھے جو جماعت کی میجر کنٹریبیوشن کرتے تھے. تو جب یہ لوگ پاور میں آئے ہیں, جنہوں نے اپنی خلافت بنائی, ایکچولی نور الدین نے خلافت نہیں بنائی, یہ مسکنسیپشن ہے, یہ مسلمانوں نے پیدا کیا ہے. نور الدین کو خلیفۃ المسیح کہا جاتا تھا, یعنی وہ صرف صدر انجمن احمدیہ ہوتے تھے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا. انہوں نے آ کے اس خلافت کو خلافت اعلی منہاج نبوت دے دیا کہ یہ تو نبی کے خلیفہ ہیں. انہوں نے ایک تو مرزا صاحب کا مرتبہ تبدیل کر دیا, ان کو نبی کہنا شروع کر دیا, نبی. اور ظاہر جب نبی فوت ہوتا ہے تو اس کی تو خلافت چلتی ہے. تو انہوں نے یہ ٹرک چلایا اور انہوں نے اس کو خلافت کا نام دیا اور خلافت اعلی منہاج نبوت کا. جی محترم مشتاق ملک صاحب, آپ نے بہت ڈیٹیل سے چیزوں کو بیان کر رہے ہیں آپ, اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. لیکن میرا سوال ابھی بھی اپنی جگہ کھڑا ہے.
سوال یہ ہے کہ اگر یہ نظام اتنا جکڑ دینے والا، تکلیف دہ اور عام لوگوں کو نچوڑ دینے والا نظام ہے تو پھر احمدی لوگ اس پر نازاں کیوں ہیں؟ یعنی پلے سے پیسہ بھی دیتے ہیں اور اس نظام کے ساتھ خوش ہیں اور ہر محفل میں بیٹھ کر اس کی تعریف کرتے ہیں اور دنیا بھر کو چیلنج دیتے ہیں کہ ہمسا ہو تو سامنے آئے، یعنی اگر تمہارے پاس کوئی اس سے بہتر نظام ہے تو پیش کرو۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہاں کیا اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جبکہ خلافت الہا منہاج نبوت کا دعویٰ سوائے حضرت ابو بکر صدیق کے کسی نے بھی نہیں کیا، اور یہ جناب آتے ہی خلافت الہا منہاج نبوت پہ قائم ہو گئے، اور انہوں نے ایک بڑا ظالمانہ نظام انٹروڈیوس کر دیا، لوگوں کو ہر طرح لوگوں کا استحصال کرنا شروع کر دیا، یعنی ان کے بچوں سے بھی چندے لینے شروع کر دیے اور چندوں کی شرح مقرر کر دی، اور کتنے ہی چندے، مرزا صاحب نے تو صرف چندہ وصیت انٹروڈیوس کیا تھا، انہوں نے تو وہ میں نے یہی کہا تھا کہ وہ اس لیے خوش ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ جماعت جو پیدا کی گئی ہے، جو مہدی کے ذریعے انوار سے وجود میں آئی ہے، وہ پیور خالصتاً اسلام پھیلانے کے لیے آئے ہیں، تو دین کے لیے تو ہر کوئی اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے، تو انہوں نے بڑی کلوز نیٹ میں ان کو ٹائٹ کر لیا تھا اپنے ممبران کو۔ کیا آپ کو میرے سوال کا جواب مل گیا کہ وہ خالصتاً اسلام کے نام پر کام کرتے تھے کہ اسلام کی ترقی اب صرف اسی جماعت سے وابستہ ہے، تو اس لیے پھر آج بھی ان میں یہی کنسپٹ ڈالا گیا ہے کہ یہ آپ خالصتاً دین کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ کسی ایک خاص شخص کے لیے کام نہیں کر رہے، یہ خلافت جو آپ کے اندر قائم ہو چکی ہے، یہ ایک دنیا کا بیسٹ نظام ہے، اس کے اندر رہ کے آپ نے ترقیات کرنی ہے، اور یہ سچا جھوٹا سب پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ بظاہر ظاہر جب لوگوں کو سچا نہیں بتائیں گے تو کامیاب کیسے ہوں گے؟ ان میں زیادہ تر تھیوریٹیکل آنسرز ہیں، مفروضے پہ ہیں، پریکٹیکل نہیں ہے اتنا۔ بارہ کو مفروضے پہ دنیا قائم ہے جی، یہ بھی اپنی سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ترقیات ہو رہی۔ لیکن محترم ایسا ہے کہ اگر ان کو یہ سب کچھ بوجھ لگتا ہے تو پھر یہ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں نا۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی میں نے اکثر گروپس میں دیکھا ہے کہ جب لوگ چندے کے حوالے سے ان کی تصدیق کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس طرح سے تم لوگوں کو جکڑا ہوا ہے، تم سے چندے لیے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اپنے پلے سے دیتے ہیں اور ہم خوش ہیں، ہم اور بھی دیں گے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو اس سے لگتا ہے کہ وہ بہت خوش ہیں اپنے نظام سے۔ جی، انہوں نے ایک ایسا مضبوط نظام بنایا ہے، یہ وہی نظام جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا جو انڈیا میں وہ پنڈتوں نے بنایا ہوا ہے۔ دیکھیں آپ پنڈت کس طریقے سے مندروں کے لیے ان کے ممبروں سے سونے تک لے لیتے ہیں، اتنی دولتیں لے لیتے ہیں، وہ کیا دکھاتے ہیں لوگوں کو؟ وہ پنڈت جو ہیں وہ یہ دکھاتے ہیں، معجزے دکھاتے ہیں، جو بھی دکھاتے ہیں وہ لوگوں کو سائیکولوجیکلی پروگرام کرتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے بھی احمدیوں کو، قادیانیوں کو سائیکولوجیکلی پروگرام کیا ہوا ہے، اور اس طریقے سے وہ مال اکٹھا کر رہے ہیں اور لوگ بڑی خوشی سے دے رہے ہیں۔ تو جب خوشی سے دیں گے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ مجھے کیا اعتراض ہے؟ جی محترم مشتاق ملک صاحب، چلیں اب تک کے حالات میں تو ہم سمجھ سکتے تھے کہ اویئرنیس نہیں تھی، اور جو تصویر لوگوں کو دکھائی جاتی تھی وہ اسے ہی سچا سمجھتے تھے، اور اسی کے حساب سے وہ ڈیڈیکیٹڈ تھے اپنی جماعت کے ساتھ۔ لیکن اب جب کہ سوشل میڈیا نے سارے پردے چاک کر کے رکھ دیے ہیں، اور آپ خوب جانتے ہیں کہ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ اور ادھر ادھر ہر جگہ، میرا مطلب ہے کہ ان چیزوں کے اوپر بہت کھل کے بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی
मेरा मतलब है कि लोग अपने निज़ाम से खुश है। जी, इसी निजाम से ही तो इनकी तरक्की वाबस्ता है जी। ये लोगों को बताते हैं, झूठ बताते हैं, सच बताते हैं, लेकिन जनरली इनके लोग इनसे बहुत तंग हैं। इनके लोग बहुत तंग हैं और छोड़ छोड़ के जाना तो चाहते हैं और चले भी गए हैं। इनके जो बड़े बड़े पुराने जो इनके मेंबर थे, उनकी औलादें इनको छोड़ के चली गई। वो पढ़े लिखे लोग इनसे अलग हो गए। आज भी देखें, ये बज़ाहिर आपको कहते हैं जी हम तो बड़े चंदे देते हैं, लेकिन ये चंदे अब अपनी मर्जी से नहीं देते। ये चंदे इनकी खुशी के लिए नहीं, वो बस थोड़ा सा पूरी शरह से नहीं देते। इनको चंदों में खासी कमी आ गई है। लोग बहुत बहुत इनको छोड़ के जा रहे हैं, शायद आपको नजर नहीं आते। उसकी वजह है कि इनकी अपनी बदनवानियां हैं। जी मोहतरम मुश्ताक मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। और बदउनवानियों वगैरह पे भी आप कोई रोशनी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि जब हम इस मौजू पे इकट्ठे हुए हैं तो हम इसको हर एंगल से देख लेते हैं। जी, वो जाहिर तो करेंगे ना जी। जाहिर है किसी भी मूवमेंट की तरक्की का जो है ना, बायस उसके फॉलोअर्स होते हैं। इनके पास ऐसे फॉलोअर्स हैं जो डेडिकेटेड क्यों हैं कि ये उनको इनकी हर तरह से मदद करते हैं। आप देखें, पाकिस्तान में हमारे आपके सामने नवाज शरीफ की मिसाल है। इसकी इसकी मुस्लिम लीग नून ग्रुप, इसी तरह जरदारी ग्रुप, ये बहुत ताकतवर पार्टियां थी। इन्होंने बेशुमार पैसा बनाया और अपने मेंबरान को, जो इनके वर्कर्स थे, जो इनके सहूलतकार थे, उनको बड़े सहूलतें दी। तो उन्होंने ऐसा एक सिस्टम बना दिया गद्दी नशीनी का। और खलीफों ने भी, ये मिर्जा साहब की जमात में भी ऐसा ही एक निजाम बन गया और उनको सहूलतकार मिल गए। वो सहूलतकार जो है वो लोगों को इस निजाम में जकड़ते हैं। देखिए, शरह आम मुकर्रर हुई। एक आम अहमदी जो था वो 1/6 ऑफ हिज इनकम वो दिया करता था, लेकिन अगर वो वसीयत करता था तो उसकी 1/10 इनकम चंदा देता था। और उसके लिए एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती थी कि ये जमात को, और ये लीगल डॉक्यूमेंट था जी। जाहिर है जब माल आएगा, और जब तक ये अंजुमन रही, इनके जो खाते थे बड़े ट्रांसपेरेंट थे, इसलिए कि उस वक्त 14 मेंबर्स की ये अंजुमन थी और 14 मेंबर इनके माली मामलात को देखते थे। लेकिन जब ये आए हैं, इनके दिल में तो नीयत एक खोटी थी। ये तो अब उसको एक गद्दी बनाना चाहते थे, और जब ये गद्दी बन गई, जब देखा कि अब तो मिर्जा की फैमिली में ये गद्दी आ चुकी है, तो इन्होंने उस अंजुमन को उसको तोड़ के एक मुतलकुल अनान खलीफा बना लिया। मोहतरम मुश्ताक मलिक साहब, आपने इस ऑडियो में जानकारी दी, तो मेरे पास माशाल्लाह 5-6 बार अलग अलग डेलीगेशंस आए हैं अहमदीस जमात के लोगों के। उनसे मुलाकात के दरमियान बातचीत भी तशतरकी हुई है मोहतरम, और ये बात मुझे जानकारी मिली थी कि जिसने अपनी प्रॉपर्टी का 1/10 या 30% तक दे देते हैं, वसीयत कर देते हैं कि मेरे जनाजे को बहिश्ती मकबरे में दफनाया जाए। और यहाँ पे आपने ये फरमाया कि अगर कहीं बाहर इंतकाल होता है तो वहां पे उसे अमानतन दफना दिया जाए। और मेरी जानकारी में तो ये बात है कि क्योंकि फॉर एग्जांपल किसी ने भी प्रॉपर्टी की वसीयत की, तो वसीयत तो एक्टिव जब ही होती है जब आदमी की डेथ हो गई। तो बहरहाल उसके बीवी भी होंगे, बच्चे भी होंगे, और प्रॉपर्टी का अमल दखल कब्जा भी लेना होता है। तो इन सब चीजों में टाइम दरकार होता है सर, क्योंकि कभी कभी बच्चे भी एतराज कर सकते हैं, वसीयत पे कानूनी हक भी है उनको, भले ही फिर कोर्ट फैसला जो करे। तो एक अमानतन के तौर पे दफनाना एक लाश का मतलब ये है सर, कॉमन सेंस ये कहती है कि 3 दिन के अंदर अंदर लाश का पेट फट जाता है कब्र में गैसेस वगैरह से, और अतड़ियाँ वगैरह बाहर आ जाती हैं। और ये भी अक्सर और बेशतर देखा है कि अगर कुछ दिन बाद किसी भी इमरजेंसी हालात में बॉडी को निकालना पड़े तो एक ताफुन इतना बदबू फैल जाती है सर कि लोगों को रुमाल वगैरह
रखنے پڑتے ہیں یہ ایسی ایمرجنسی کیسز میں جب ہوتا ہے. تو اب پتہ نہیں کتنا ٹائم ان تصفیوں میں لگ جائے گا کہ کب پراپرٹی کا نپٹارا ہوگا, کب ان کے قبضے میں وہ جائے جماعت کے. پھر کیا اس برد ہوئی لاش کو جنازے کی یہ بے حرمتی نہیں اگر وہ وہاں سے اس کو نکالیں اور قادیان یا بہشتی مقبرے میں لے کے جائیں, کیا یہ ایک مسلمان کے جنازے کی بے حرمتی نہیں ہے سر؟ تو اس میں تو بہت سے لوگ پھر یہ کر لیتے ہوں گے کہ چلو جی پراپرٹی جو جانے تھی وہ چلی گئی, اب اس لاش کی جنازے کی بے حرمتی نہ کرو, جہاں پہ دفنا دیا وہاں دفنا دیا. تو کیا یہ سوال نہیں کھڑا کرتا سر سسٹم پہ؟ حکومت کا سارا پیسہ خلیفے کے کنٹرول میں, خلیفہ جیسے چاہتا تھا استعمال کرتا تھا, خلیفہ جہاں چاہتا تھا. خلیفہ کو کہتے تھے کہ خلیفہ سے یہ حساب نہیں مانگتے تھے, اور خلیفہ نے ایک سائیکالوجی ڈالی ہوئی تھی جماعت کی کہ جو آپ پیسے ہمیں دے رہے ہیں یہ خدا کے کام کے لیے, خدا کے مذہب کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, آپ ہم سے یہ نہ پوچھیں. یہ ایک چیز بتائی گئی, ان کے ذہنوں میں ڈالی گئی جو حلف لینے کے بعد کہ یہ پیسہ جو ہے یہ اس کو دے کے بھول جائیں, اس کا ریوارڈ آپ کو اللہ سے ملے گا. لے جی ہمارے جیسے بے وقوف لوگ ان کے جھانسے میں آ گئے. ہمارے بڑے اس وقت تعلیم عام نہیں تھی, وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ جی واقعی اللہ کے چوزن ہے تو ان کو پیسے دو اور بھول جاؤ. وہ جب بھی آج بھی یہ بات ایسے ہی کہتے ہیں کہ جی چندہ اسی اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں, آپ کو کیا اعتراض ہے؟ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جی جب یہ نظام بنایا گیا 1905 میں, اس وقت جماعت کی بہت تھوڑی تعداد تھی, وہ صرف لوکلائز تھی قادیان میں ہی. قادیان سے باہر ابھی نہیں گئی تھی. میں 1905 سے 1908-10 تک جب یہ حکیم نور الدین کی خلافت ہے, یہ اس وقت تک یہ قادیان ہی میں تھی, اور حکیم نور الدین کے بعد یہ لوگ باہر جانا شروع ہوئے. تو جو قادیان میں لوگ فوت ہوتے تھے وہ جو ان کو وہی دفن کیا جاتا تھا, اور ان کی زندگی میں ہی جو ان کے اول تو قادیان میں ان کی پراپرٹی اتنے لوگ امیر نہیں تھے, لیکن جو اچھے رسوخ والے تھے وہ اپنی زندگی میں ہی وہ پراپرٹی کی ویلیو اسیس کروا کے دے جاتے تھے. اور ان کا ایک پورا سسٹم ہوتا تھا, ایک رجسٹر کھاتا جس میں یہ موسی کے تمام حساب کتاب رکھتے تھے, اور ہر موسی ہر مہینے اپنی آمدنی کا 10% دیتا تھا, اور پراپرٹی جو اس کی وفات کے وقت ہوتی تھی پروسپیکٹو, اس کو پہلے ہی سے اسیس کر کے وہ دے دیتا تھا. تو وہاں بڑے چند لوگ دفن ہوئے, لیکن جو یہ جماعت بڑھتی گئی, اور پھر اس وقت یہ ہدایت تھی, مرزا صاحب نے یہ ہدایت دی تھی کہ اگر جب یہ جماعت پھیل جائے تو مختلف ممالک میں, تو اگر وہاں کوئی موسی فوت ہو جاتا ہے تو اس کو ایک خاص تابوت میں بند کر کے اس کو لایا جائے, یا پھر امانتاً دفن کر دیا جائے وہیں, اور جب بھی حالات سازگار ہوں تو اس کو قادیان لایا جائے. تو یہ ایک سیلڈ باکسز ہوتے تھے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب یہ خلیفے وہاں جو تو وہاں فوت ہو گئے وہ تو وہاں دفن ہو گئے, لیکن جو پاکستان آ گئے جیسے ان کے خلیفہ مرزا محمود وہاں فوت ہوا, اور اس کے بعد ان کی والدہ فوت ہوئی, اور اس کے جو جتنے بھی خاندان کے لوگ وہاں فوت ہوئے ان کو امانتاً دفن کر دیا کر ربوہ کے ایک ایسا ریپلیکا بہشتی مقبرہ بنایا, کیونکہ ان دنوں پاکستان تو آنا جانا مشکل تھا. آپ نے ہمارا ویسے ناطقہ بند کر دیا تھا, تو ظاہر ہم نے تو وہی ہونا تھا. تو یہ پھر ان کو یہ کرتے تھے کہ جو خاندان کے لوگ ہیں ان کے لیے وصیت ضروری نہیں ہوتی تھی, ان کو چندہ وصیت معاف تھا. اس کی میں وجہ بعد میں بتاؤں گا, ورنہ آڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. تو یہ ان کو امانتاً دفن کر دیتے تھے. تو یہ باہر قبرستان میں جہاں پر یہ سارا خاندان دفن ہے ان کا, وہاں ایک پٹی لگی ہوئی تھی, اور خلیفہ کی طرف سے ہدایت کہ جب بھی آپ کو موقع ملے یہ باڈیز یہ قادیان منتقل کر دیں. اور یہ لیکن اس کے ساتھ یہ لوگوں سے چندے بھی لیتے رہے, اور ان کو اسی بہشتی مقبرے میں اسی طرح باکسز میں دفن کر دیا کہ ایک وقت آئے گا جب ہمارے انہوں نے دل سے پاکستان کو تسلیم تو کیا ہی نہیں, تو یہ ان کا یہی تھا کہ ہم پاکستان میں جس سے ہم ہجرت واپس کریں گے تو وہاں پر ہم جائیں گے.
تو بہرحال یہ تھی ان کی شرائط کہ ان کو وہاں مانتن دفن کر دیا جائے اور اس کے بعد جب بھی موقع ملے تو ان کو قادیان لایا جائے. لیکن اب تو حالات نہیں, اب وہاں تو نیچے تو کچھ بھی نہیں ہے, اب یہ اس کو بھول گیا ہے. یعنی یہاں پر ان کی چالاکی ختم ہو گئی. اب نہ یہ اپنے خلیفوں کو لے جا سکتے ہیں, ان کے خاندان کو لے جا سکتے ہیں, لیکن ان کو دوسرے احمدیوں کو تو انہوں نے دکھاوے کے لیے ایک بہشتی مقبرہ بنا دیا. ان کو یہ دے دیا کہ تسی فکر نہ کرو, تسی اتنے دفن ہو کہ تم آپ جو ہے نا سیدھے جنت میں جائیں گے. تو یہ لوگوں کو برین واش کرتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہ گجرات میں جو پیر ہیں, کیا کہتے ہیں, پیر دولے شاہ, پیر دولے شاہ, یہ انہوں نے کچھ لوگ جو ہے نا وہ وقف کر دیتے ہیں ان کے سروں پہ, یہ وہ پیتل کا وہ چڑھا دیتے ہیں خول. اس سے ان کی جو نا برین کی جو نا وہ ڈیولپمنٹ صحیح نہیں ہوتی. وہ بیچارے, ان کو یہ دولے شاہ کے چوہے کہتے ہیں. یہ دولے شاہ کے چوہے پھر وہی کرتے ہیں جو ان کو سکھاتے ہیں. ان کی مینٹل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, تو پھر ان دولے شاہ کے چوہوں کو اس مزار پہ بٹھاتے ہیں یا پھر ان کو مانگنے کا کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ دولے شاہ کا جو مزار ہے وہ بڑا بہت مال اکٹھا کرتا ہے اور یہ اس کو فائدہ کرتے ہیں. یہی حال میں ان کو اکثر دولے شاہ کا چوہا کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے خلیفوں نے ہم جیسوں کو دولے شاہ کا چوہا بنا دیا اور پروگرام کر دیا کہ آپ کو مال دیتے رہیں. آپ یہی ان کا سب سے بڑی, میں تو سمجھتا ہوں, کامیابی کا راز ہے کہ میرے جیسے بندے بے وقوف بن گئے اور ہم انتظار کر رہے ہیں. حالانکہ میں تو یہاں امریکہ میں ہوتا ہوں, میری بھی وصیت تھی, لیکن جب خدا تعالیٰ نے مجھے عقل دی, میرے اللہ نے عقل دی کہ یہ تو فراڈ ہے, تو میں نے تو وہ وصیت کینسل کر دی. کاش وہ میرا پیسہ مجھے واپس کر دیں, کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ یہ کانٹریکٹ بھی ہے کہ اگر کوئی وصیت کینسل کر دے یا یہ کروا دیں تو وہ پیسہ واپس کر دیتے ہیں. مجھے تو آج میری وصیت آج سے 20 سال پہلے کینسل ہو گئی تھی, پتہ نہیں کب ہوئی کب نہیں ہوئی. تو بہرحال ہم نے تو یہی سمجھا کہ ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا, چلے چھوڑیں. لیکن انہوں نے ہمارے جیسوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا. اب میں یہاں مروں گا, کون میری لاش کو وہاں قادیان کے بہشتی مقبرے میں لے جائے گا؟ کبھی ہمارے تعلقات آپ سے پتہ نہیں ٹھیک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. تو باڈی, انسان کا جانا مشکل ہے, تو باڈی کا جانا کیسے آسان ہوگا یہ بتایا, اور وہ بھی جو آج سے 50-100 سال پہلے مری ہو. جی محترم مشتاق ملک صاحب, یہاں میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گی کہ کیا اتنا ڈسپلنڈ اور آرگنائزڈ جو نظام جماعت ہے احمدیت کا, کیا یہ دنیا پر احمدیت کو غالب کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ باڈی کا جانا کیسے آسان ہے, جبکہ عام آدمی زندہ آج کل پاکستان سے انڈیا جانا بڑا مشکل ہے. تو یہ انہوں نے اسی طرح دولے شاہ کے چوہوں کی طرح ہمیں پروگرام کر دیا گیا. محترم مشتاق ملک صاحب, حالانکہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں, بٹ پھر بھی میں ایک سوال ایک جنرل نالج کا کر لیتا ہوں. سر ماشاءاللہ آپ تو ظاہر سی بات ہے کہ پیدائشی مسلمان ہوں گے, اور میرے ریگارڈنگ آپ کو جانکاری مل ہی گئی ہے کہ میں پیدائشی طور پر سر سناتن دھرم میں آریہ سماج فرقے میں نے جنم لیا تھا, یعنی کہ ہندو. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلمان لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک پرٹیکولر جگہ دفن ہو گئے تو جنت کا ٹکٹ مل گیا ان کو, یا یہ کہ ایک الگ جگہ پہ دفن ہو گئے, یا اس کے اعمال وغیرہ سب بیکار چلے جاتے ہیں؟ سر ایک پرٹیکولر جگہ پہ دفن ہونے کا مطلب ہی جنت یا دوزخ ہوتا ہے. اس ریگارڈنگ جو بھی آپ کے پاس معلومات ہے سر شارٹلی بتا دیجئے. جی, مرزا محمود ایک بڑا شاطر انسان تھا, ان کا خلیفہ دوم, جو خلیفہ ثانی جس کے کردار پر بھی بہت کچھ لکھا جا چکا ہے. میں نے آج ہی فیصل بھائی کو جماعت کا یہ کیا کہتے ہیں عسکری نظام وغیرہ اور جو بھی ہے وہ میں نے بھیجا ہے. جی, اس نے آ کے, ان کا یہ موٹو مذہبی نہیں تھا, وہ سیاسی تھے. وہ چاہتے تھے کہ ہم 300 سال کے اندر اندر پوری دنیا پر یہ غالب آ جائیں گے, پوری دنیا پر ہماری بادشاہت ہوگی. دیکھیں, انہوں نے, ان کی قادیان میں تو بادشاہت رہ نہیں سکی, وہاں سے بھاگے ہیں تو پاکستان میں آ گئے ہیں. یہاں پر انہوں نے پھر وہی چلانا شروع کر دیا, لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کر دیا. اور جب پاکستان میں آئے
انہوں نے پاکستان کو دل سے قبول نہیں کیا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک روز واپس جائیں گے کیونکہ ہمارا مرکز قادیان ہی میں ہے. جب پاکستان میں آ گئے تو انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ کوشش کرو کہ ہمارا کم از کم ایک صوبہ تو احمدی ہو. وہ بلوچستان کے بارے میں تھا کہ ہمارے خواب کم از کم بلوچستان سے موومنٹ شروع ہو جائے، لیکن ان کا خواب پورا نہیں ہوا. یہ کبھی بھی اسٹیٹ انڈر اسٹیٹ نہیں بنا سکتے تھے، اگرچہ اس نے فرقان بٹالین یہ جو جماعت کو ٹرینڈ کیا ہوا تھا، ان کے پاس سپاہی تھے، ان کے پاس اسلحہ بھی بعد میں آ گیا تھا. لیکن آپ کیسے کس طرح ایک ملک کے اندر دوسرا ایک عسکری نظام چلا دیں؟ لیکن انہوں نے چلایا. آپ کے قادیان میں بھی آج بھی چل رہا ہے. میں بھی آپ کو مثال دوں گا اس کی. قادیان میں آپ تو اس کو نہیں توڑ سکے. تو میرے بھائی، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ان کو تو یہ بتایا گیا، یہ اس وقت دیا گیا کانسیپٹ جب یہ صرف قادیان تک محدود تھے، تو ان کے لیے اسپیشل خبریں تھی. ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ جو اس میں دفن ہوں گے وہ سارے جنتی ہوں گے. یہ کانسیپٹ کبھی بھی نہیں، مرزا صاحب نے یہ کانسیپٹ نہیں دیا کہ جو یہاں دفن ہوں گے وہ جنتی ہوں گے. نہیں، یہاں پر یہ زمین کسی کو جنتی نہیں کرے گی، کسی کو جنتی نہیں بنائے گی، لیکن یہاں پر جو پارسا ہی دفن ہوں گے وہ جنتی ہوں گے. یہ تو ایک کانسیپٹ تھا. لیکن آج دیکھا گیا ہے کہ اسی قبرستان میں وہ جو قادیان کا جس کو بہشتی مقبرہ کہتے ہیں اب تو بہت بڑا ہو گیا ہے، کیونکہ اتنے زیادہ وہاں جنت اکٹھے ہو گئے ہیں کہ ان کی جگہ چھوٹی پڑ گئی ہے، ان کی جگہ چھوٹی پڑ گئی ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارے بہشتی تھے. تو میرے جیسے بے وقوف کے ہیں وہ سمجھتے واقعی دنیا ہمیں یاد رکھے گی. یہ ایک قسم کا مانومنٹ ہے جی، جنت دوزخ. مجھے نہیں معلوم کہ ہندوؤں میں کیا کانسیپٹ ہے آفٹر لائف کا. مسلمانوں میں تو آفٹر لائف کا کانسیپٹ ہے، دوسری زندگی کا. ہندوؤں میں ہوگا کہ دوسری زندگی میں آپ جس طرح دوسرے دھرم آپ کے دھرم میں ہے کہ اگر آپ نے اچھے اعمال کیے تو آپ کی روح کسی اچھے میں چلی جائے گی بندے ایک اور، یا برے اعمال کیے تو آپ کی روح کتے بلی سب میں چلی جائے گی. لیکن وہ ایک کانسیپٹ بنا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی طرح ان کے بھی انہوں نے یہ کاپی کیا شاید آپ کے اس سسٹم سے. تو انہوں نے اس طرح کی جنت لوگوں کو بانٹنا شروع کر دیا. آج پاکستان میں، انڈیا میں وہ تو بھرے پڑی ہے ایسی جنت. جی محترم، میں اس سوال کو پڑھ بھی دیتی ہوں تاکہ یہ ریکارڈنگ میں آ جائے. محترم، آپ تو یو ایس اے میں ہیں، کیا وہاں احمدیت پھیل رہی ہے؟ کتنے امریکنز احمدی ہو چکے ہیں؟ پلیز بتائیے. شکریہ. جی میرے بھائی، میں امریکہ میں پچھلے 35 سال سے ہوں. اس سے پہلے میں نائجیریا میں تھا. امریکہ میں میں جب سے آیا ہوں میں نے وہی احمدی دیکھے ہیں جو کہ ہمارے پیچھے سے پنجاب سے ہیں، پاکستان سے ہیں، آپ کے انڈیا سے ہیں، لیکن زیادہ پنجابی ہیں. کیونکہ ہمارا جن کو یہ نبی کہتے ہیں میں ان کو نبی نہیں کہتا، تو مجھے بھی یہ اپنی اس جماعت میں پھر نہیں سمجھتے. تو وہ تو سارے پنجابی ہیں، زیادہ پنجابی. کوئی نہیں پھیل رہی، یہ دکھاوا ہے. وہ لوگ جو بھاگ کے آ رہے ہیں، یہ پاکستان سے انڈیا سے اسائلم لے رہے ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں اگر ایک ملک میں ایک احمدی ہو گیا تو کہتے ہیں جی ہمارا تو یہ ملک ہی احمدی ہو گیا. یہ لوگوں کو یہ سائیکولوجیکل مار رہے ہیں. تو کوئی نہیں، میں نے میرے علم میں کوئی 20 احمدی بھی نہیں ہے امریکن جو میرے آنے کے بعد بھی ہو. میں اس کا جواب دے گیا. میں نے جو یہ خلافتی احمدی ہیں وہ تو مجھے 2-4 سے زیادہ نظر نہیں آتے، یا وہی جنہوں نے ان میں شادیاں کی، کوئی گوری سے کر لی تو ہماری نے کسی گورے سے کر لی. یہ ہو گیا، یہ شادیوں کے بیسس پہ احمدی انہوں نے کیے ہوں گے، لیکن وہ بھی زیادہ نہیں ہے. جب ان کے جلسوں میں جایا جاتا ہے، جو اب تو خیر پچھلے 2 سال سے جلسے نہیں ہو رہے کرونا کی وجہ سے، لیکن ان کے جلسے جو امریکہ میں ہوتے ہیں، جو کینیڈا میں ہوتے ہیں، آپ دیکھیں 2 یا 4 ان کے بندے نظر آتے ہیں، کیا کہتے ہیں، لوکل، جو گورے ہوں یا کالے ہوں. باقی یہ سارا کا سارا پنڈال پنجابیوں سے بھرا ہوتا ہے. تو آپ اسی سے اندازہ لگائیں گے کہ کتنی ترقی ہوئی ہے. ہاں، ایک طبقے میں نے یہاں واقعی ان میں ترقی ہوئی ہے، وہ میں بتاؤں گا، لیکن وہ یہ قادیانی قبول نہیں کرتے.
जी मोहतरम, बहुत शुक्रिया। मुझे तो ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन किसी ने बताया था कि अब हर मुल्क में तकरीबन जामिया भी बन गया है, जहाँ से मुबल्लिगीन और मुरब्बियान वगैरह तैयार हो रहे हैं, जिन्होंने दुनिया भर में तबलीग करनी होती है और लोगों को कन्वर्ट करना होता है। और दूसरा, वेस्ट में भी कई ममालिक में बहिश्ती मकबरा भी बन गया है। तो क्या उस बहिश्ती मकबरे की जो मुख्तलिफ मुल्कों में बन रहे हैं, क्या उनकी वैल्यू भी वही है जो कि कादियान के बहिश्ती मकबरे की थी? प्लीज। यहाँ पर जितने भी ब्लैक मुस्लिम्स हैं जो पहले नेशन ऑफ इस्लाम कहलाते थे, उनको जो मसीह माऊद जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के सहाबा थे, सहाबियों में से थे, और हकीम नूरुद्दीन, उनके उनकी टीचिंग्स से यहाँ ये लोग मुसलमान हुए। वो अहमदी अपने आप को नहीं कहते। उनमें लिटरेचर जितना गया, ये हकीम नूरुद्दीन, उनकी औलाद, और ख्वाजा कमालुद्दीन और लाहौर जमात की जो लिटरेचर से गया, उसमें उन्होंने अपने आप को अहमदी शो नहीं किया हुआ। तो वो हैं, ये आपके सामने मोहम्मद अली किले, अब तो बहुत हो गए हैं, इनको मुसलमान करने वाले लाहौर जमात के लोग थे। जी मोहतरम, प्लीज ये फरमाइए कि क्या इतनी जो मालदार जमात है, इसके कोई जो आम गरीब मेंबर होते हैं या कोई ज़रूरतमंद, परेशान हाल या मुख्तलिफ मुश्किलात का शिकार, जैसा कि आजकल हमें बहुत ज़्यादा मलाइशिया में फंसे हुए रेफ्यूजीज़ के बारे में चीज़ें मिलती रहती हैं, पोस्ट्स वगैरह मिलती रहती हैं, तो क्या उनकी कोई मदद वगैरह की जाती है? क्योंकि इतनी अमीर जमात के लिए तो कोई मसला ही नहीं है कि अपने लोगों को इस किस्म की परेशानियों और दुखों से निकाले, जबकि कॉन्टेक्ट्स वगैरह भी बाहर की मुल्कों में हुकूमतों से, पार्लियामेंट्स वगैरह। तो जी मैं कह रहा था कि जहाँ तक ये कब्रिस्तान का ताल्लुक है, तो इट इज वेरी फनी। मैंने आपको अपनी मिसाल दी कि हमारा एक फैमिली ग्रेवयार्ड है, उसका इस मूसियों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये छोटा सा, उसमें 150 कब्रें हैं। इन्होंने अपने मूसी वहां दफनाने शुरू कर दिए। अब चंदा हमारे बेसिस पे वो ले रहे हैं। तो बारह ये देखिए, इनको बेवकूफ बनाया कि कोई ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ये जमीन किसी को जन्नती नहीं बना देती। ये सब गलत कराते हैं, सब गलत प्रोपेगेंडा है। हमारे प्योर डिस्कशन ग्रुप के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर ने ये मैसेज दी है, मैं इसको पढ़ देता हूं कि रिकॉर्ड में आ जाए कि हजारों अमेरिकन अहमदी तो नहीं हुए, लेकिन हजारों अहमदी अमेरिकन हो गए। शुक्रिया। चांद है, आप कनाडा की जमात जो है बहुत कहते हैं कि कनाडा जो टोरंटो में है, जो इनकी सबसे बड़ी जमात है, जहां पर तकरीबन 20-25 हजार अहमदी हैं, वहां पर फिर भी एक आध कैनेडियन आपको गोरा मिलेगा। हालांकि ये कनाडा में कई साल से आबाद है, उनका आबाद हुए वहां 30-40 साल हो गए, लेकिन ज्यादा लोग उस वक्त आए हैं जब पाकिस्तान में कादियानी जमात को बैन कर दिया गया, इनको गैर मुस्लिम कर दिया गया। तो बकौल थोड़े बहुत मजालिम भी हुए होंगे, तो उन्होंने आके खिलाफ यहाँ पर असाइलम ले लिया और यहाँ रहने लग पड़े। अमेरिका में इतने लोग नहीं आए, कनाडा में इसलिए गए कि कनाडा में वेलफेयर सिस्टम है। मैं जब भी जाता हूँ वावेला करता हूँ कि मुझे मेरे पाकिस्तानी मार रहे हैं या मुझे मेरे इंडियन मार रहे हैं, तो अपना केस प्रूव करता हूँ, तो मुझे वहां रख लेते हैं, मुझे हर महीने वेलफेयर देते हैं, अच्छी खासी तो मुझे घर बैठ के पैसे मिल जाए, मुझे क्या। और जी बहुत खूबसूरत उन्होंने भी मिसाल दी है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पर हजारों अहमदी भी नहीं अमेरिकन, मैं आपको ये भी बता दूं। वो जो अहमदी पाकिस्तान इंडिया से आए हैं, उनमें से चंद लोगों को ही यहाँ की अमेरिकन सिटीजनशिप मिली हुई है। आप हमारे, अब तो जलसे बंद होंगे, शायद अगले साल अगर कोई जलसा हुआ तो मैं आपको उसकी कार्रवाई बताऊंगा, आपको पिक्चर्स भी भेज दूंगा। वो हजारों अहमदी हमें वो अमेरिकन अहमदी बताए दिखाएं, वो सारे, लेकिन वो पुराने हैं जो इनकी औलादों की औलादें। जैसे मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे अब 4-5 बच्चे हैं, उनकी औलादें हैं, तो वो सारे अमेरिकन हैं। तो हम क्या कहें, हम अमेरिकन हो गए हैं, लेकिन खून तो हमारा देसी है, शक्लें तो हम बदल नहीं सकते।
بے شک اپنا لیبل بدل لیں لیکن شکلیں ہم وہی ہیں، دیسی کے دیسی۔ وہ کہتے ہیں کہ رنڈ کے رنڈ رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بس لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، ظاہر ان کو پیسے چاہیے، چندہ چاہیے، لیکن لوگ سمجھ گئے ہیں اب جس سپیڈ سے لوگ آئے تھے اس انٹرنیٹ میڈیا کی وجہ سے، اس سوشل میڈیا کی وجہ سے بے شمار لوگ چلے گئے۔ ان کے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو بڑے بزرگ خاندان تھے، جیسے حکیم نور الدین کا خاندان تھا، وہ امریکہ میں آباد ہے، خواجہ کمال الدین کا خاندان وہ بھی ادھر ہے، مولانا محمد علی کا خاندان وہ بھی ادھر ہے، یہ سارے ادھر آ گئے ہیں، لیکن یہاں پر آ کے انہوں نے امریکن نہیں بنائے، کوئی گورا کالا سوائے اس کے کوئی شادی ہو جائے، ادروائز یہ وہی ہیں، ان کی اولادیں ہیں، اولادوں کی اولادیں۔ اور مرزا محمود کی یہی تھی کہ تم زیادہ سے زیادہ شادیاں کرو، آپ کے انڈیا میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، یہاں چار ہر وقت رکھواتا تھا، بچے پیدا کرو، بچے پیدا کرو۔ تو کیا میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا کہ کتنے ہزاروں آمدنی ہے؟ یہاں پر چند لوگ ہیں، نہیں جی، نہ، یہ بالکل آپ کو غلط بیانی کی جا رہی ہے، یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ہاں، ہزاروں ہمارے جو ہے نا یہاں جو آباد رہے ہیں وہ آج کل امریکن ضرور بن گئے ہوں گے۔ ٹھیک، جی، آپ کا کیا انٹرنیٹ میں کوئی پرابلم آ گیا؟ کیونکہ آپ سے میں نے محترم مشتاق ملک صاحب، ہماری جانکاری میں یہ بات آئی ہے تو آپ سے جواب بیٹر مل جائے گا، کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ 35 ایئرس سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ہیں سر۔ تو جو فی الحال وہاں کے امیر جماعت ہیں آپ کے امریکہ کے، تو وہ پریزنٹ خلیفہ آف احمدیز مرزا مسرور صاحب کے سگے بھائی ہیں، تو یہ کب سے ہیں اس پوسٹ پر، بتائیں، شکریہ۔ جی محترم، میرا خیال ہے وہ تنزیہ سی بات تھی، ان کا مطلب تھا کہ امریکن تو احمدی نہیں ہوئے، لیکن احمدی جو یہاں آئے تھے وہ امریکن ہو گئے ہیں۔ امریکن اس سینس میں نہیں کہ ان کے ڈاکومنٹس وغیرہ وہ مل کے ان کو امریکن سٹیزن شپ مل گئی ہے، بلکہ یہ ہے کہ مزاج، کردار، کلچر وغیرہ کے حساب سے وہ انہوں نے وہ ہیبٹس، وہ تہذیب جو ہے وہ اس میں رنگے گئے ہیں، مطلب خاص کر نئی نسلیں۔ ظاہر میں کہہ رہا ہوں یہ دکھاوے کے لیے یہ کرتے ہیں مدد۔ جی ہاں بالکل، میرا اپنا بیٹا ہیومینٹی فرسٹ ہے، وہ آج بھی کام کرتا ہے، تو ہیومینٹی فرسٹ میں خاصے فراڈ بھی ہو چکے ہیں۔ یہ لوگوں سے اسی ہیومینٹی کے نام پہ چندے لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے افریقہ میں اتنا کام کرنا ہے، وہاں نلکے لگانے ہیں۔ جی 4 نلکے لگا دیے، وہاں مربی کو بٹھا دیا، اس کے گھر میں یہ نلکا لگایا، اور وہ جو بندے پانی لیتے آتے تھے ان سے یہ سائن کراتے تھے پہلے، ان کو کیا پتا یہ کیا سائن کرا رہے ہیں وہ کہتے تھے یہ احمدی ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ساؤتھ امریکہ میں بھی یہ حال ہے، لوگوں کو تو جہاں بھوک ہے ان کو پیسے چاہیے۔ میں نے اگلے دن ان کو ایک میسج بھیجا، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بے شمار تنظیمیں ہیں، آپ کرتے ہیں، دوسروں کی دکھاوا بہت کرتے ہیں، آپ کے ربوہ اور قادیان میں ایسے گھرانے ہیں جن کے گھروں میں رات کو چولہا نہیں جلتا، جبکہ مرزا اس جو خلیفہ ہے اس کے گھوڑے اعلیٰ قسم کی خوراک کھاتے ہیں، تو ان کے تو گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ میں نے کہا ان کا خیال کرے، لیکن ان کا بھی خیال جب تک وہ ان سے کوئی مفاد نہیں ہوگا وہ نہیں کریں گے۔ مجھے کئی فیملیز نے کانٹیکٹ کیا کہ میں نے کہا تمہارا تو سسٹم ہے، کہتے نہیں جی ہماری مدد نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں آپ نے چندہ جات نہیں دیے، اب جو چندہ دے گا وہی لے گا۔ یہ ان کا بڑا خوب طریقہ تھا، اس کو ہم بتا رہے تھے، لوگوں کو اویئرنیس دلا رہے تھے کہ تسی چندہ، ہاں یہ غریب ہیں، وہ کہتے ہیں چندہ ضرور دو، چندہ کہاں سے لائے، وہ بیچارے ادھار لے کے کریڈٹ کارڈ پہ یہ ان کو چندے دیتے۔ جی امریکہ جی کے جو امیر ہیں نا اس وقت، ان کا نام ہے مرزا مغفور احمد، یہ مرزا مسرور کے بڑے بھائی ہیں، اور انہوں نے یہ کیا کیا کہ جو بڑے بڑے کنٹریز ہیں جیسے امریکہ ہو گیا، کینیڈا ہو گیا اور لندن ہو گیا، اور بڑے انہوں نے مرزا خاندان کے بندے بٹھائے ہوئے ہیں، انہیں کو بڑے بڑے عہدے دیے ہوئے ہیں۔ یہ مقبول صاحب پچھلے 6 7 8 سال سے امریکہ کے یہ امیر ہیں۔ میرا تو چونکہ اس جماعت سے ایک عرصہ سے رابطہ ختم ہو چکا، کیونکہ میں انہی کے نظام سے تنگ آ کے باہر نکل گیا تھا، تو میرا تو زیادہ اب رابطہ نہیں ہے، لیکن میرے صرف ایک بیٹا ان سے رابطے میں ہے، ان کے ہیومینٹی فورس کا ممبر ہے، تو یہ اس کے بڑے بھائی ہیں۔
جی محترم مشتاق ملک صاحب، ایک سوال ہماری ایک ممبر نے بھیجا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے لوگ بھی چندہ دیتے ہیں یا نہیں؟ جی، ایک تو آپ نے یہ کہا پوچھا کہ وہ امریکن، ہاں بالکل، ہم نے یہاں کا کلچر اڈاپٹ کر لیا ہے. یہ ایکسپیکٹ، ویسے بھی یہاں یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جی آپ کو اگر آپ سیگریگیٹ کریں گے تو آپ سکسیسفل نہیں ہوں گے، تو مکس اپ رہے. ہم نے تو آ کے ان کے کلچر کو اپنا لیا. یہ سب سے زیادہ کلچر کو جو اپنایا ہے اسی مرزا خاندان نے اپنایا ہے. ان کے گھر میں ہر وہ آزادی ہے، ہر وہ شراب بھی چلتی ہے، ڈانس بھی ہوتے ہیں، اخلاقی بے رویاں بھی چلتی ہیں، ڈیٹنگ بھی چلتی ہے، سب کچھ چلتی ہے. ہاں جی، اور میں اور کچھ نہیں کہوں گا ورنہ وہ زیادہ اپنا پیٹ ننگا کرنے والی بات ہے. یہ میں کہوں گا کہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا. ابھی اپنی چال بھی بھول چکے ہیں. میں دیکھتا ہوں آپ کا اگلا سوال کہو. جی محترمہ، جب تک تو میں اس جماعت سے منسلک تھا، میرے علم میں کوئی ایسا ہوا تو اس آسٹن میں صرف ایک فیملی ہے کہ جو مرزا خاندان سے ہے. کہتے تو ہے یہ چندہ دیتے ہیں. میں کبھی ان کا سیکرٹری نہیں رہا، ان کا فائنینشل نہیں رہا، میں کوئی کبھی ان کا ایکٹیو ممبر نہیں رہا. ہاں میرا بڑا بھائی پاکستان میں ہے، وہ آج بھی ان کا سیکرٹری مال ہے ملتان میں. اب میں کسی وقت ان سے پوچھوں گا، یہ تو مجھے کوئی انفارمیشن نہیں دیتے. مرزا صاحب کے خاندان کے متعلق آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں ملے گی. یہ اٹ از سیکرٹ، ڈیم سیکرٹ. تو مجھے نہیں معلوم میرے علم میں کوئی یہ چندے دیتے ہوں. جی محترم، یہ سوال ٹائپ ہوا ہوا جو ہے یہ ایک ممبر نے بھیجا ہے، اس کو دیکھ لیجئے آپ پلیز. محترم مشتاق ملک صاحب، آپ نے اس آڈیو میں بتایا کہ آپ نے احمدی جماعت نظام کو چھوڑ دیا. تو سر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ احمدی نظام کو چھوڑ دیا، تو جماعت والوں سے بات کرو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چھوڑا نہیں، ہم نے نکال دیا. تو آپ کے بارے میں کیا مطلب بات بتائی جاتی ہے احمدی جماعت کی طرف سے؟ اگر ہم ان سے پوچھیں تو کیا کہیں گے وہ کہ آپ نے چھوڑ دیا، یا یہی بتائیں گے کہ انہوں نے نکال دیا؟ جی، چند میوزیشین جس کا آپ نے نام لیا ہے وہ بظاہر تو احمدی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کیسے یہ احمدی ہوئے، یہ کیسے احمدی ہوئے، وہ ان کی لجنات نے، زیادہ تر جو یہ سنگرز ہیں انہوں نے وہاں شادیاں کی ہیں. آپ اسکاٹ لینڈ کا جو ان کا جو مولوی ہے، کیا نام ہے، نور مجھے نام اس کا بھول گیا ہے، اس کی شادی مرزا طاہر کے خاندان میں ہوئی. ہاں یہ لڑکیاں جو ہیں وہ دیتے ہیں اور اس سے ان سے شادیاں کرتے ہیں. تو ایسے وہ ان کو احمدی کہہ دیں یا نہ کہیں، جو آپ کی مرضی. تو ایسے ہے، ایسے چند کیسز ہیں، دو چار. آپ کو پتا ہے کہ یہ دو چار ایسے پرومیننٹ کیس کو تو یہ پھر ان کو بہت پروموٹ کرتے ہیں. جی وہ کبھی بھی ایسے نہیں کہیں گے کہ ہم نے ان کو نکال دیا، وہ ساری کہ یہ خود چھوڑ گیا ہے. وہ کبھی بھی ایسے نہیں کہیں گے. وہ کہیں گے کہ یہ اس کو مخرج کہتے ہیں. وہ ریزن دینے کی وہ ضرورت ہی نہیں سمجھتے. یہ مخرج چلا گیا، اس کی پنشمنٹ ہو گئی، یا خود چلا گیا. میرے بارے میں وہ مجھے مخرج کہتے ہیں، مجھے مرتد کہتے ہیں، مجھے عقیدے کی بنا پر مجھے کہتے ہیں کہ پیغامی ہو گیا. اگرچہ مجھے غیر مسلم نہیں کہتے، کیونکہ یہ لاہوریوں کو یہ کافر نہیں کہتے، لیکن ان کے ساتھ مل جل کے نماز، روزے اور یہ جو بھی نماز جنازہ ہو گیا، دوسری نمازیں اکٹھے نہیں پڑھتے. ان سے یہ علیحدہ ہے. ان کے ساتھ یہ شادیاں بھی نہیں کرتے. لیکن مجھے انہوں نے کہہ دیا کہ مرتد ہو گیا، اس لیے اس کی نماز جو ہے نا وہ جائز نہیں، اس کے پیچھے نماز. جی محترم، وہ ایک اوپر میں نے پوچھا تھا، شاید وہ آپ سے مس ہو گیا، کہ یہ ملائیشیا کا کیا چکر ہے کہ وہاں کوئی ریفیوجیز سنا ہے بہت زیادہ پھنسے ہوئے ہیں اور کئی سالوں سے ہیں. تو مطلب یہ کیا معاملہ ہے؟ یا تو اگر تو یہ کوئی تفصیلی موضوع ہے تو ہم نیکسٹ سیٹنگ میں رکھ لیں گے، اور اگر کوئی مختصراً آپ اس کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہیں، کیونکہ کوئی ڈپرائیوڈ احمدی ریفیوجیز کا کوئی گروپ وغیرہ بھی ہے اور اس قسم کا کافی کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اس کے بارے میں کچھ زیادہ پتہ نہیں. جی تو ان کے نزدیک تو پھر میں غیر از جماعت ہو گیا نا.
मुखरिज वो बेशक कह देंगे, लेकिन मेरे बारे में अल्लाह के फजल से मैं चूंकि अकायद की बिना पर इनसे फारिग हुआ, मैंने कहा जी आपके अकीदे गलत है, आपने एक अपने जो अकीदों को इसमें मिला दिया है, लोगों को मिसगाइड करते हैं। तो ये मेरे लोग मेरे सवालात के जवाब ना दे सके, मैंने इनके चंदे बंद कर दिए। और चंदे बंद करने से फिर मैंने, और मेरे साथ यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मुझसे इत्तेफाक करते थे, वो अब इनसे निकल रहे हैं। अब उनमें अवेयरनेस आ रही है कि ये जमात का बेसिस ही चंदा है, अगर आप इनका चंदा रोक दे तो ये जमात गई। इनका जो ये ना महल बना हुआ है ना खिलाफत का, ये चंदे के बेस पे है और इनकी फाउंडेशन रेत पे है। जी मैंने वो देखी है वेबसाइट, और मैंने उस पे मैं उसका वो भी हूँ, क्या कहते हैं, उसमें मैं एडिट भी हूँ। तो मैं आपको ये बहुत, उन्होंने बहुत माशाल्लाह बहुत इंफॉर्मेशन दी है, ये वहाँ किस तरह ये इनके जो लीडरान हैं, जो मुरब्बी हैं, ये जो है वो किस तरह इन बेचारों के साथ इनके राइट्स को इस्तेमाल करते हैं, इनकी औरतों की इज्जतों से खेलते हैं, इनके जो, और एक तो बड़ी परेशान कुन मुझे खबर मिली कि जो बंदा मर जाता है वहाँ वो उसके पार्ट्स निकाल लेते हैं और वो बेचते हैं। तो ये बड़ी मुझे खौफनाक ये खबर मिली, ये मलेशिया से या गालबन श्रीलंका से। तो वहां पर ये वो भी पैसे बनाने का चक्कर, इट इज ऑल अबाउट ह्यूमन स्मगलिंग। इसको रोका जाए, ये हमारे बहुत बेचारे पिस रहे हैं। मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगा, आप वो खुद ही पढ़ लें, चाहे तो इस मौजू पे नेक्स्ट टाइम। जी मुश्ताक साहब प्लीज ये बताइए कि दो तरह के लोग होते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने जब जमात अहमदिया को छोड़ा तो उसके बाद बाकायदा तौर पर इस्लाम कबूल करके मुसलमानों के साथ शामिल हो गए, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने निज़ाम जमात को छोड़ा लेकिन मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब को नहीं छोड़ा, जैसे कि आप हैं। तो उनके बारे में इस किस्म के जो मुखरिज होते हैं उनको क्या ये मरने के बाद अपने कब्रिस्तानों में दफन करते हैं, या उनसे वो नफरत जो जिंदगी में करते हैं वो मरने के बाद भी जारी रखते हैं? चाहे तो इस मौजू पे नेक्स्ट टाइम हम बात कर लेंगे, वो पूरी मैं आपको इसका लिंक भेज देता हूँ, आप खुद पढ़े कि किस तरह ये लोगों की जिंदगियों से ये खेल रहे हैं, ये हमारी फैमिलियों से खेल रहे हैं। वो पाकिस्तान से ये डर के आते हैं या नहीं भी आते, कोई अगर वो किसी यानी नौकरियों के लिए भी आते हैं या जैसे भी आते हैं कि शायद हमें असाइलम वहाँ से हम अमेरिका भिजवा दें, हम कनाडा भिजवा दें, जर्मनी भिजवा दें, लेकिन वहाँ पर इनको 3-4 साल रहना पड़ता है, और वहाँ जो मजालम ढाए जाते हैं वो आप उन्हीं की ज़बानी सुन लें, ये वाकई बहुत मजालम ढाए जाते हैं वहाँ पर। जी मोहतरम, आप इस पे मलेशियंस अहमदीज जो हैं रिफ्यूजीज, उनके बारे में आप थोड़ी प्रिपरेशन कर लीजिएगा, तो होमवर्क थोड़ा सा कर लीजिएगा, तो फिर हम इसके ऊपर एक अलहदा से नशस्त रख लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही तकलीफ दह चीज़ें सामने आती हैं और इंसान का दिल हिल के रह जाता है कि ये क्या हो रहा है इन बेचारों के साथ। जी बिल्कुल, आपका सवाल बड़ा वैलिड है। मैं चाहूंगा कि 2-3 मिनट इस पे लगाऊं, लेकिन हर मिनट के बाद मैं शुरू कर दूंगा। ये सबसे पहले ये जो इस्लाम में चले जाते हैं, बज़ाहिर कलमा पढ़ते हैं, जो कलमा पढ़ के ये कहते हैं कि हम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को एक झूठा नबी मानते हैं और इसलिए हमने अहमदियत को छोड़ दिया, ये झूठा है सब कुछ, तो वो तो इनसे अलहदा हो गए ना जी, वो तो इनसे कहते हैं ये तो मुसलमान हो गए, ठीक है मान लिया। लेकिन मेरे जैसे लोग जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में पढ़ चुके हैं कि उन्होंने कभी नबूवत का दावा नहीं किया, ये सारी इंटरप्रिटेशन थी, तो उनको भी ये उसी नजर से देखते हैं। तो अब खुदा ना खास्ता मैं मर जाऊंगा तो ये मेरा भी जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, तो लेकिन शुक्र है कि मैंने अपना कब्रिस्तान में जगह पहले ही बना लिया है। हाँ, नमाज मेरी दूसरे मुसलमान बिल्कुल उजाला, हम इसी मौजू को कवर करेंगे नेक्स्ट टाइम। मैं आपको उनकी वो वेबसाइट का लिंक भेज दूंगा, आप खुद भी पढ़ लें, और हम इसी पे, क्योंकि वहाँ बड़ी तकलीफ दे सिचुएशन है, बड़ी तकलीफ दे, लोग इन ह्यूमन कंडीशंस में रह रहे हैं, सफाई का कोई हाल नहीं, वहाँ बड़ी गंदगी है, बीमारियां हैं,
مر جائیں تو یہ ان کے مردوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم. ایک آدمی باہر مر جائے سری لنکا میں, اس کی لاش کو واپس بھیجنا اور واپس ظاہر ایز اے بائی تو آپ کو بھیجنا پڑے گا, لیکن بھیجنے سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ ان کے پارٹس بھی باڈی پارٹس بھی نکال لیتے ہیں, یہ ایسے بدبخت ہیں. تو یہ سارا ہیومن اسمگلنگ کا چکر ہے, یہ سارا منی لانڈرنگ کا چکر ہے. تو بہرحال انشاءاللہ نیکسٹ ویک جب بھی آپ چاہیں میں اس موضوع پر آپ سے بات کروں گا. 100% ٹھیک بات ہو رہی ہے. گروپ میں سامنے آنا مشکل ہے. بہت سے رشتہ دار اور فیملی ممبر بھی ہوتے ہیں جماعت میں, لیکن یہ ساری باتیں درست ہیں اور نئی نسل کو جماعت احمدیہ کے نظام حالات کا کچھ بھی نہیں پتا. جو نئی جنریشن کینیڈا میں اور امریکہ میں پیدا ہوئی ہے, ہم لوگ فیصل صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں بہت کچھ پتا چل رہا ہے. یہ ایک ریسپیکٹیبل ممبر کے کمنٹس ہیں, انہوں نے شیئر کرنے کو دیے, اپنی آئیڈینٹی شو کرنے کو منع کیا ہے. شکریہ. جی پھر آپ اس کو دیکھ لیں, پھر آپ دیکھ لیں کیسے مظالم ہو رہے ہیں, کیسے دل سوز. یقین کیجئے اب مجھے خود تکلیف ہوتی ہے کہ میرے خود جاننے والے وہاں پھنسے ہوئے ہیں بعض, تو بڑی تکلیف دہ صورتحال وہ بتاتے ہیں. بس ان کو یہی لالچ دیا جاتا ہے کہ آج تکلیف برداشت کر لیں, کل کو کینیڈا امریکہ چلے جائیں گے, جرمنی چلے جائیں گے, آپ کے حالات اچھے ہو جائیں گے, وہاں آپ کو جنت مل جائے گی وہاں پر. تو انہوں نے یہ ان کو لالچ دیا ہوا ہے تو جنت اتنے ملنی امریکہ کینیڈا جرمنی, یہاں پر وقتی طور پہ آپ جہنم میں رہ لیں. تو محترم یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے عام احمدی جو ہیں, جو بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور جو کہتے ہیں ہمارا نظام بہترین ہے اور ہمارا ہر چیز ہماری بہترین ہے اور ہم بہترین ہیں, تو ان کے سامنے بھی تو یہ سب چیزیں آتی ہوں گی کہ کس طرح سے لوگ پس رہے ہیں, اور غریب لوگ جو ہیں جہاں کہیں بھی ہیں, جیسے کہ آپ نے فرمایا ایسے بھی اتنے حد تک غریب ہیں کہ ان کے گھروں میں چولہا بھی نہیں جلتا. تو یہ باقی احمدیز کے دل میں کوئی ان کے لیے درد اور ہمدردی پیدا نہیں ہوتی کہ وہ اپنی جماعت کے عہدیداران کو یا جو ایلیٹ کلاس ہے اشرافیہ اس کو مجبور کرے کہ بھئی یہ ہمارے بھائی ہیں, ان کا کچھ خیال کیا؟ جی میں نے بھی کئی دفعہ ان سے اپیل کی, میں نے کہا یہ دیکھیں, مجھ سے بھی کئی احمدیوں نے کانٹیکٹ کیا, میں ان کو ڈائریکٹ کرتا ہوں جو مجھ سے ہو سکتا ہے, لیکن وہ جو ان کے پاس تو آپ جا ہی نہیں سکتے. یہ آپ کا یہ وہ ہے نا, وہ ایک سسٹم بنایا ہوا تھا انگریز نے کہ آپ تھرو سسٹم, اس کو کیا کہتے تھے, بیوروکریٹک سسٹم, وہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. وہ آپ کی اپیل تو اوپر جاتی نہیں ہے, تو جب اوپر جائے گی نہیں تو کون خیال کرے گا. لیکن اپنے طور پہ بھی میرے دوست ہیں بڑے اچھے جو مخیر ہیں, ان سے میں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں, آپ تو ان سے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے کچھ ایسے لوگ مقرر کیے ہیں جیسے ربوہ میں, قادیان میں, تو ہم ان کی مدد ڈائریکٹ بھجوا دیتے ہیں, اور یہی حال میرا بھی ہے. تو بہرحال لیکن یہ جو ان کا سسٹم ہے, یہ تو کسی کو دکھاوے کے لیے تو مدد کر دے گا, لیکن ایسے کبھی نہیں کرتے. یہ ایک بڑا میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال. جی محترم, آپ نے تو یہاں تک بتایا ہے کہ وہاں نہ صرف مطلب ہر لحاظ سے ان پہ مظالم ہو رہے ہیں, بلکہ ان بیچاروں کی جو بیٹیاں بہنیں وغیرہ ہیں ان کو ریپ پہ کیا جاتا ہے. تو یہ کون سا, میرا مطلب ہے کہ یہ کون سا طریقہ ہے, یہ نہیں سمجھ میں آ رہی, کیونکہ وہ اپنی ہی جماعت کی بہنیں بیٹیاں ہیں, اپنے گھر کے افراد کی طرح ہیں. چلو کسی قانونی مجبوریوں کے تحت, کسی ملک کی پالیسیز کے تحت اگر ان کو کوئی ٹائم لگ رہا ہے یا ان کی مدد نہیں کی جا سکتی, لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ان بیچاروں کے ساتھ اس طرح کا سلوک بھی کیا جائے. یہ ایک بڑا ظالم نظام ہے. اب دیکھیں جس خلیفے کے آس پاس گھوڑے عیش کر رہے ہوں, اس کے اپنے جو احمدی ہیں وہ بھوکے سوئیں, تو یہ شرم کی بات ہے اس کے لیے, یہ شرم. لیکن ان کے وہ نا وہ کہتے ہیں عربی میں سمن بکمن امیون فہم لا یعقلون, یہ گونگے ہیں, بہرے ہیں, دیکھتے نہیں ہیں. تو
یہ بہرحال یہ بڑے ایک ویسٹ جو ہے یہ ویسے بھی ایک خود غرض معاشرہ ہے. اس ہمارے جو نئی پود آ رہی ہے ان کو تو نہ عربی آتی ہے نہ اردو آتی ہے, ان کو ان کے سسٹم سے کیا, وہ تو چندے بھی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں وی آلریڈی پے ٹیکسز, وائی ڈو وی پے ٹیکسز ٹو یو. تو ہماری نئی جنریشن ان کو اگلے 10 سال میں سارے چندے بند ہو جائیں گے, پھر یہ کہاں جائیں گے یہ آپ جانتے ہیں. جی محترم, ہم اپنے نیکسٹ موضوع کی طرف آتے ہیں. وہ یہ تھا کہ کیا یہ نظام شخصیت پرستی کی کوئی صورت ہے؟ جی بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی حکومت کو چلانے کے لیے اس کو چند گنڈوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک مثال کے طور پہ میں آپ کو زرداری کی مثال دیتا ہوں. پاکستان میں اس کے ایک ہاتھ میں گنڈے ہیں, دوسرے ہاتھ میں مولوی ہیں. یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں, اور یہ وہاں جو انہوں نے بھیجے ہیں, جو یہ مربی ہیں, یہ جو صدر ہے, یہ گنڈے لوگ ہیں. اور یہ گنڈے لوگ اپنے وہاں مظالم ڈاتے ہیں, اور وہ بیچارے وہ اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے. میرا خیال ہے, معلوم نہیں, میں تو کبھی بات سری لنکا نہیں گیا, ملائیشیا نہیں گیا, وہ کیوں نہیں وہاں کے جو کیا کہ انتظامیہ ہے ان کو یہ شکایات لگاتے. کیوں نہیں لوکل انتظامیہ جن کے گھروں میں یہ رہ رہے ہیں, جہاں انہوں نے ٹیمپریری طور پہ وہ رہائش رکھی ہوئی ہے انٹل ان کو یہ یو این آئی سی جو بھی یونائٹڈ نیشن کا جو ریفیوجیز کا ادارہ ہے ان کو آگے کسی دوسرے ملک میں بھیج نہیں دیتا. تو یہ تو ان کو چاہیے کہ ان کی انتظامیہ کو بتائیں کہ یہ لوگ ہم سے زیادتیاں کرتے ہیں, ہم پہ جرم کرتے ہیں, ہم پہ یہ مجرمانہ حرکتیں کرتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں یہ پھر ان احمدیوں کا میں قصور سمجھتا ہوں. یہ وہ کیوں نہیں کہتے, وہ کیوں نہیں کہتے, جو کیوں اندر رہ کے یہ مظالم تو سہ دیتے ہیں لیکن آواز نہیں اٹھاتے. یہ ہے سائیکالوجی اس جماعت کی. آپ پر جتنے مرضی مظالم ہوں آپ آواز نہیں اٹھائیں گے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. اگلے دن یہ مرزا مسرور سے کسی بچی نے سوال کیا اسی کے یہی ظلم کے بارے میں کہ اگر مظالم ہو تو ہم کیا کریں. جناب ان کے خلیفہ صاحب اس کو کہتے ہیں کہ پہلے تو آپ 40 دن دعا کریں کہ یا اللہ وہ مظالم ہم سے دور فرما, یا اللہ ہم سے وہ 40 دن تو پہلے وہ کرے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر ہے طاقت تو پھر اس کا مقابلہ کریں, لیکن مجھے پتا ہے آپ کے پاس طاقت ہے ہی نہیں, آپ کے پاس تو ڈنڈا بھی نہیں ہے, تو آپ وہاں بھی نہیں کام کر سکتی. تو تیسرا کہ چپ کر کے بیٹھے رہو, آرام سے مظالم سہتے رہو. تو یہ ہے جی سائیکالوجی. تو اس کا جواب میں نے ان کو یہ دیا, میں کیا اس مسرور سے پوچھے کہ کل کو اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی ریپ ہوتا ہے اور وہ مسرور کیا اس کو بچائے گا نہیں کہ 40 سال گھر میں بیٹھ کے دعا کرتا رہے گا ہجرے میں, یا اللہ میری بیٹی کو اس ظالم کو بچا, یہ میری بیٹی کا دن رات ریپ کر رہا ہے, یہ بچائے گا نہیں. تو یہ مینٹالٹی ہے. یہ تو انتہائی جاہل طبقہ ہے. آپ ایسے لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں جو اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کی عزتوں کو بچا نہیں سکتے, ان کے سامنے عزتیں لٹ رہی ہیں. آپ جی یہ ٹریننگ دے رہے ہیں کہ جی آپ 40 دن دعائیں کریں. یہ کیا ہے, یہ فلسفی, یہ سائیکالوجی مجھے سمجھ نہیں آئی. میں تو خیر شکر ہے اللہ پاک کا کہ میں ان بدبختوں سے دور ہو گیا. میں بڑی اچھی بڑی پیسفل لائف گزار رہا ہوں. میرے گھر میں کوئی ان کی انٹروینشن نہیں ہے, ورنہ آئے دن کبھی کوئی چندہ لینے آ رہا ہے, کبھی چندہ طریقے سے دی, چندہ وقت یہ نہیں دیا, آپ نے یہ نہیں دیا. ایون کرونا سیزن میں بھی وہ آتے ہیں کالے کرتے ہیں کہ چندہ یہ ہو گیا, چندہ یہ بقایا. میرے بیٹے کے پاس آتے ہیں, میں اسے کہتا ہوں میرے ابا سے جا کے لے دو, تو میرے پاس وہ آتے ہی نہیں ہے. تو یہ حال ہے جی ان کا. جی بالکل یہ پیری مریدی ہے, یہ نظام پیری مریدی ہے. ایک خاندان کے سپرد ہے, ایک خاندان کی. اب تو یہ ان کا کاروبار ہو گیا ہے, اور اس میں یہ خلیفہ کو بنایا جاتا ہے, ایک بت بنا کے پیش کیا جاتا ہے, اور یہ شخصیت پرستی ہے کہ خلیفہ کے لیے جان مال اولاد ہر شے قربان کر دو. تو یہ وہ شخصیت پرستی ہے. جی محترم, تو یہ جو شخصیت پرستی جب اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کسی بھی معاملے میں,
تو کیا یہ شرک کی ایک شکل نہیں ہو جاتی؟ ہاں بہت بہت شکریہ جی، آمین، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزا دے، اور یہ ہمارے مظلوموں کی آواز ان دنیا تک پہنچائیں۔ یہ ہم پر یہ جیسے فرعون مسلط ہو گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جیسے دوسرے فرعون آئے، یہ اب یہ مسلط ہو چکے ہیں ہمارے معصوم احمدیوں پہ۔ یہ دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان سے نجات دے۔ ہمارے لوگ پس رہے ہیں، بات نہیں کر سکتے، ہماری انہوں نے زبانوں پہ تالے لگائے ہوئے ہیں، ڈرتے ہیں، اسی طرح پنڈتوں کی طرح وہ جو دھمکی دیتے ہیں تو لالے بیچارے وہ تھر تھر کانپتے ہیں۔ ہم بھی انہی لالوں کی طرح تھر تھر کانپتے ہیں کہ کل میں مر گیا تو مجھے کون دفن کرے گا، کل میرا بیٹی کا رشتہ ہوگا کرنا ہوا تو کون کرے گا۔ تو یہ ان کے یہ ہے وہ ظالمانہ نظام۔ جی بالکل، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ مذہب صرف نام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ مشرک، میں ان کو مشرک کہتا ہوں، لیکن ان میں وہ لوگ بھی ہیں پڑھے لکھے ہیں جو اپنے گھر میں اللہ اور رسول کو فالو کرتے ہیں۔ آج بھی اس جماعت میں ایسے احمدی ہیں جو ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو مشرک ہیں، یہ ہماری قیادت جو ہے یہ مشرک قیادت ہے، یہ خدا کی عبادت کی طرف نہیں بلاتی، یہ خلیفے کی طرف بلاتی ہے۔ انہوں نے ایسے سلوگن بنائے ہوئے ہیں۔ ایمان مسلمان کا وہ 5 باتوں پہ ہوتا ہے، اللہ، رسول، کتابوں پہ، فرشتوں پہ اور یوم آخر پہ۔ یہ کہتے ہیں ہمارا خلافت پہ ایمان ہے، یہ ایک نئی تعلیم ہے۔ میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ میرا بحیثیت مسلمان کے خلفائے راشدین پر بھی ایمان نہیں ہے، تو یہ کہاں سے آ گئے؟ تو یہ ہے، اس کو شخصیت پرستی کا۔ جی محترم، قدرت کا ایک قانون ہے کہ جب کوئی بھی ظلم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے نیچرلی ایک پکڑ شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہے؟ کیونکہ جماعت احمدیہ کا تو دعویٰ ہے کہ دیکھو ہم دن رات ترقی پہ ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں، اگر ایسا ہی کچھ غلط ہوتا تو خدا تعالیٰ تو موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اگر ہماری کوئی خرابی ہوتی تو پکڑ سکتا ہے، لیکن ہم تو دن بدن اوپر ہی اوپر پرواز کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ خلافت پہ ایمان اپنا پارٹ سمجھتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے وہ پھر مسلمان کیسے رہے؟ وہ مشرک ہو گئے۔ یہ خاندان احمدیوں میں شرک پھیلا رہا ہے، مشرک بنا رہا ہے ان کو، کیونکہ خود بھی مشرک ہے یہ۔ اس لیے بہت سے احمدی آج ملحد بن رہے ہیں، وہ اسلام میں نہیں جاتے، وہ پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ قبول ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی ملا ازم بھی نہیں قبول اور یہ شرک بھی نہیں قبول۔ تو پھر ان کو دہریے کہتے ہیں، ملحد کہتے ہیں۔ اور یہ مرزا صاحب کی یہی تھا کہ یہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان اور میری جماعت میں زیادہ لوگ ملحد ہو جائیں گے، اور ان میں سے صرف چند لوگ ہوں گے جو صرف پھر اسلام کے لیے کام کریں گے۔ تو زیادہ جماعت یہ ملحد ہے، الحاد کی طرف جا رہی ہے۔ جی اس کو پروپیگنڈا کہا جاتا ہے۔ آپ ہمارے شہروں میں جائیں، آپ تو انڈیا میں جو ہے نا بیٹھی ہوئی ہیں، آپ قادیان کا دورہ لگائیں، خاموشی سے ویسے قادیان کو دیکھیں، آپ لوگوں کے حالات کو سٹڈی کریں، آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو تنگ آ چکے ہیں اس سسٹم سے۔ یہ لوگ یہ بدبخت ان کو دبا رہے ہیں۔ ربوہ میں جائیں، رات کو میں کسی سے بات کر رہا تھا، کہتے کہ ملک صاحب آپ بات کیا کرتے ہیں، وہاں پر گھر میں یہ میں الفاظ بڑے غلط استعمال کر رہا ہوں لیکن کرنے پڑتے ہیں کہ گھر میں حرام کاری ہو رہی ہے۔ وہ جو ان کے لوگ باہر چلے گئے ہیں، وہاں سے ڈالر پاؤنڈ جو بھیجتے ہیں اس بیسس پہ یہ عیاشیاں کرتے ہیں۔ گھر میں وہ ڈانسنگ سینٹر ہیں، دوائیاں چل رہی ہیں۔ تو یہ کہاں کی ترقی ہے؟ یہ تو عذاب ہوتا ہے، اس کو عذاب کہتے ہیں۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم کو یہی، اور یہ قوم لوط علیہ السلام کی قوم والے فیل بہت کرتی ہے، ان میں لونڈے بازی بہت ہے۔ یہ پچھلے دنوں چند پروگرام آئے ہیں یہاں پاکستان میں لونڈے بازی پر، اور اس میں زیادہ تر ان کا خاندان ملوث ہے،
लौंडे बाजियों में, क्योंकि मिर्जा साहब ने कहा था कि मैं मसील लूत भी हूँ, कि मैं लूत का भी मसील हूँ। लूत अल्लाह ताला के रसूल थे, जिनकी कौम पे वो लौंडे बाजियों को पर चली गई थी, औरतों को छोड़कर वो लड़कों के पास जाया करते थे। ये भी एग्जैक्टली इनकी जमात में लौंडेबाजी आम है। तो जाहिर है जब इतना आम होगी तो ये एक क्लोज सीक्रेट वो सर्कल में रहेंगे ताकि लोगों को इनकी बुराइयों का पता ना लगे, लेकिन वो आखिर बुराई कब तक छुपी रहती है, बाहर आ जाती है। ये इन पे अजाब है, ये झूठ बोलते हैं, ये कोई तरक्की नहीं कर रहे। आप देखें जितने लोग बाहर आए हैं इन 74 के बाद, ये सारे इनकी तालीम हाई स्कूल से ज्यादा नहीं है, और ये यहाँ पर जर्मनी में आके आबाद हो गए, कनाडा हो गए, अमेरिका, वो टैक्सियां चलाते हैं, कुछ इधर उधर काम करते हैं, डॉलर बनाते हैं। तालीम इनसे बहुत दूर हो चुकी है। तो ये जिस कौम से तालीम दूर हो जाए, जो कौम जहालत की तरफ चली जाए, तो वो कौम कैसे तरक्की कर सकती है? आप यही तो देखें, इनसे पूछें आपके कितने लोग पढ़े लिखे हैं जिनके पास मास्टर्स डिग्री थी। एक जमाना था जब रब्वा और कादियान में ये हर दूसरा बंदा मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री लेता था। अब ये हाई स्कूल से आगे नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? इनसे पूछे। क्योंकि इनको वहां से निकाल के यूरोप भिजवा दिया जाता है, अमेरिका भिजवा दिया जाता है, कनाडा, वहां डॉलर कमाए। हम तो यहाँ डॉलर, हमें क्या इल्म से लेना देना? यकीन कीजिए आप, इसलिए ना हम सही कुरान, हमारा खलीफा कुरान नहीं पढ़ सकता ठीक तरह, उसको नहीं कुरान आता। ये और मैं अफ्रीका में इकट्ठे थे, मैं नाइजीरिया में रहा हूँ और ये घाना में, उस मैं भी वहाँ टीचिंग करता था, ये भी वहाँ। इसको वहाँ से भेज दिया क्योंकि खानदान से था, क्योंकि ये वहाँ स्कूल में टीचिंग नहीं कर सका। फिर इसको वहाँ उन्होंने फार्म पे लगा दिया, एग्रीकल्चर फार्म। इसने वहाँ गंदम को इंट्रोड्यूस कराना चाहा, तो ये ऐसे जाहिर है, गंदम तो अफ्रीकन की, घानियंस की स्टेपल फूड है ही नहीं। तो वहां भी ये कामयाब नहीं हुआ। फिर उसको वापस पाकिस्तान भेजा गया, वहां सदर अमूमी के तो पता नहीं क्या बन गया था। तो ये जाहिल लोग जब ऐसे होंगे हमारी क़यादत में, तो पब्लिक तो फिर जाहिल ही होगी। ये जाहिलों का सरदार है। अब क्या करें, लोग नहीं समझते। जी मेरा ख्याल है, मैं तो, मेरे पास तो अभी कई मवाद रह गया था, अगर कोई और आपके पास सवाल हो तो बता दें। बहरहाल हम धड़ाधड़ जाहिल प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी खिलाफत धड़ाधड़ जाहिल बना रही है। तो हम क्या तरक्की करेंगे? जी मोहतरम, इस बारे में फरमाइए कि ये जो आपने जिक्र किया कि लौंडेबाजी वाली बात का, तो ये तो मेरा ख्याल है मजहबी तबका ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होता है, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों। क्योंकि हम जब मसीहियत में भी देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो पादरीज वगैरह होते थे, और वहाँ भी मेरा मतलब है इस किस्म के सिलसिले थे। और पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के मजहबी मदरसों में भी ये शगल जो है ये बहुत आम है। और ये सुना है कि शुरू से ही इंसानी तारीख का हिस्सा रहा है, बल्कि इसको इल्लतुल मशाइखीन कहा जाता है कि ये एक आम बीमारी है मशाइखीन में, यानी मजहबी लीडरों में। इस बारे में आप क्या फरमाते हैं? जी आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मज़ाहिब में चला आ रहा है, और ये चलता भी उनके मशाइख में है, जो इनके शेख होते हैं। ये क्योंकि उन्हीं के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है, वो जो इनके मुरब्बी होते हैं या इनके मौलवी होते हैं या पादरी होते हैं। ये तो कल मैं एक वीडियो सुन रहा था, उन्होंने पिछले 700 साल पहले के ये शवाहिद दिए कि उस वक़्त के ये मशाइख मुसलमानों ने किस तरह ये लवातत चला और कितने इन्होंने बच्चों को ये ख़राब किया होगा। आप देखें, आज ही मैं देख रहा था, मैंने कुछ 3-4 भेजी हैं इन ईसाइयों के बारे में। तो ये इनके जीन में है, मुझे नहीं पता। इट इज सर्टेनली एन इमोरल बिहेवियर। ये इमोरल बिहेवियर होता है। मेरा ख्याल है कि ये भी एक बीमारी है। अब उसके साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी होता है। तो ये मज़ाहिब में चलता है। ये समझते हैं कि हमने गुनाह करके उसके बाद
गुनाह करके उसके बाद वो तौबा कर ली तो हम बख्शे गए। ये मुसलमानों के मशाइख भी यही कहते हैं। और उधर वो तो वही कहते हैं, ईसाई जो है वो तो कहते हैं जी वो हमारा गार्ड जो यूसुफ था वो तो अपनी कुर्बानी दे गया हमारे लिए, हमारे गुनाहों का कुफारा अदा कर गया, तो हम जितने मर्जी गुनाह करें। यही यहूदियों में है, ये वहीं से चली। मैं इस कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं जब ये करता हूं तो कहता हूं कि सब इन्वॉल्व हैं, लेकिन इस कम्युनिटी को क्यों टारगेट करता हूं? ये कहते हैं कि हम बड़ी दुनिया की बाइस जमात हैं, जबकि इनके बानी ने ये कहा था कि मेरी जमात में बहुत बुराइयां बढ़ जाएंगी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को मसीले लूत कहा। जब मसूले लूत कहा तो जाहिर है पे बुराइयां तो आनी ही थी। तो इनके चंद लोग हैं जो वाकई जो हैं, लेकिन ज्यादातर ये बस अब क्या करें, यहाँ तो कंट्रोल ही कोई नहीं है जी। ये मज़ाहिब नहीं सब में है, और मुझे नहीं मालूम कि इस मसले का हल क्या है। हमारे कुरान मजीद में तो यही है ना कि अल्लाह पाक ने वार्निंग दी है, कौमों को वार्निंग दिया उनके रसूलों की तरफ से कि ये बदकारियां के निज़ाम, इससे बच जाओ, ये बदकारियां हैं, ये तुम ठीक नहीं तोलते शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम लौंडेबाजी करते हो। तो उसके लिए तो फिर अल्टीमेटली क्या होता है, फिर अजाब ही होता है। ऐसी कौमें खुद ब खुद, अजाब का ये मतलब नहीं होता कि उन पे पत्थर पड़े या उन पे सैलाब आ जाए, या कोई ऐसे काम हो जाए कि वो गरक हो जाए, ऐसा भी नहीं होता, बल्कि उनकी अल्लाह पाक नस्लें भी चेंज कर देता है। इनको बिल्कुल दुनिया से नापैद इन कौमों का पता ही नहीं लगता, लोग नए उनमें से निकल आते हैं, तो वो भी अजाब है। आज जो कोरोना है, मैं समझता हूँ ये भी अजाब है कि हमारी जो बदकारियां हैं, बदबख्तियां हैं, वो भी अजाब है। दूसरे मैं आपको कई साल पहले यहाँ न्यू ऑर्लियन पे एक यहाँ वो आया था, क्या कहते हैं उसको, कहते हैं सैलाब नहीं, स्टॉर्म आया था, कैटरीना उसको कहते थे। वो जो आते हैं साइक्लोन कहते नहीं, वो कोई और नाम था उसका। अच्छा, वो शहर आधा डूब गया, वहां पर ज्यादा काले आबाद थे, तो वहां भी चूंकि सियासत चलती थी तो उन्होंने क्या किया, काले जो थे वो गरीब तबका था और जो गोरे थे वो ऊंची पहाड़ी पे थे। इन्होंने वो बंद तोड़ दिया, वो बंद तोड़ दिया तो वो काले बेचारे गरक हो गए, कुछ गरक हुए, सारे नहीं। तो इनको फिर उन्होंने से वो ऐसे काले थे, वो कहते थे ये हम चूंकि यहाँ बदकारियां करते थे, ये खुदा ने हमें अजाब भेजा है, और उसमें से बाज़े काले वो हिदायत पा गए। तो ये वार्निंग होती है, ये वार्निंग होती है, लेकिन बाज़ लोग इसको समझते हैं, बाज़ लोग नहीं समझते। जी हाँ, उनका तो नारा यही है कि ये तो सारे मुसलमान भी यही कहते हैं कि हूरें मिलेंगी। वो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं कि इस दुनिया से तुसी नेकियां करो, यहाँ नेकियां करो, आपको 70 हूरें मिलेंगी। आपका उनके साथ आप ये अक्सर ये मौलाना तारक जमील साहब जो पाकिस्तान में होते हैं, वो तो कहते हैं 70 फुट की हूर होगी, उसकी आंखें इतनी बड़ी होंगी, उसके साथ वो शराब में तहुरा फैलाएगी, और उसके साथ जो आप मुबाशरत भी करेंगे, और मुबाशरत का दौरानिया भी 70 साल का होगा। लो जी अब वो क्या बात है, ये हमारे उलमा ने और ये हमारे जो दूसरे मज़ाहिब के लोगों ने ये कॉन्सेप्ट मजहब में बनाया हुआ है, ये लालच दिया हुआ है। बहरहाल अब मुझे नहीं मालूम वो हूरें किस शक्ल में होंगी, कुरान मजीद में तो यही फरमाया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। ये मुझे एक कुरान शरीफ की आयत और मैसेज मिली है, और ये क्योंकि जो मुझे फॉरवर्ड की है वो एक अहमदी मेंबर है, माशाल्लाह रिस्पेक्टेबल हैं, और साथ में उन्होंने दूसरा पॉइंट भी लिखा है, तो जाहिर सी बात है वो मुजाहिदीन या खत्म नबूवत वालों के लिए है। तो मैं तो दोनों के लिए ही एक न्यूट्रल नजरिया यही पेश कर सकता हूँ कि ये सोच लेना जो कुरान में लिखा हुआ है कि उन्हें हिदायत पर ला खड़ा करना तेरे जिम्मे नहीं, बल्कि हिदायत अल्लाह ताला देता है जिसे चाहता है, और तुम जो भली चीज अल्लाह की राह में दोगे तो उसका फायदा खुद पाओगे। तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रजामंदी की तलब के लिए ही खर्च करना है। तुम जो कुछ माल खर्च करोगे उसका पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा और तुम्हारा हक ना मारा जाएगा। और साथ में एक टॉन्टिंग वाली बात है कि जन्नत मिलेगी, हुरे मिलेंगी, सब कुछ अल्लाह की राह में खर्च करो।
میرا دونوں ہی طرف کے لوگوں سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ لوگوں کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ بھی آپ پیسہ خرچ کر رہے ہو وہ کہاں پہ کر رہے ہو, صحیح جگہ ہے یا غلط جگہ ہے؟ تو کم سے کم ایز اے نیوٹرل ایڈمن آف پیور ڈسکشن گروپ میں ضرور یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ قرآن شریف کو جب آپ گہرائی سے پڑھو گے, اس کی تعلیمات کو دیکھو گے, تو اس میں سے یہی نکل کر سامنے آئے گا کہ جب آپ لوگوں کو کچھ خرچ کرنا ہو تو سب سے پہلے اپنے بلڈ ریلیشن میں دیکھو کوئی غریب تو نہیں, اس کے بعد اپنی برادری میں دیکھو, اس کے بعد اپنی لوکیلٹی میں دیکھو, اپنے شہر میں دیکھو, اپنے سماج میں دیکھو. تو اس طرح سے اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو ہیلپ بھی کر پائیں گے اور سبھی لوگ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اسٹینڈ اپ کر پائیں گے. اور یہ کہ کسی ایک جگہ پہ بالکل آنکھ بند کر کے دے دینا بہت ساری برائیوں کو بھی جنم دے سکتا ہے. بہرحال جو میرے خیالات بنے وہ میں نے پیش کر دیے, کسی کو برا لگے معذرت, کوئی غلطی ہوئی تو معذرت. شکریہ. کہ نیک کام کرو اس کا اجر ہمیشہ نیک ہوتا ہے. تو یہ مختلف علماء نے اس کی مختلف تفسیریں کی ہیں. تو اسی جہان میں بعض لوگوں کو اسی جہان میں سب کچھ مل جاتا ہے, اسی جہان میں. ہاں, دیر از اے لائف آفٹر ڈیتھ. یہ تو سب مسلمانوں کا یہ ایمان ہے اور ایمان کا حصہ ہے. تو وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. اب وہاں پورے ملیں گی 70 فٹ کیا کہتے ہیں گز لمبی, تو مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. یہ مجھے ایک قرآن شریف کی آیت اور میسج ملی ہے. جی محترم, ایک اور سوال کسی نے بھیجا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ مرزا مسرور صاحب جو ہیں وہ خلیفۃ المسلمین کہلاتے ہیں جماعت احمدیہ کی طرف سے, یعنی ان کا کہنا ہے کہ وہ خلیفۃ المسلمین ہیں, لیکن انہوں نے کبھی بھی مسلمانوں کے جو پرابلمز ہیں دنیا میں, جو کچھ ہو رہا ہے اس میں مسلمانوں کے لیے کیا کیا پرابلمز ہیں, ان کو کیسے سالو کیا جا سکتا ہے, ان ٹاپکس کو کبھی بھی ایڈریس نہیں کیا. یعنی کہ جیسے جو بھی ریسنٹ پرابلمز ظہور پذیر ہوتے ہیں, جو لیڈر ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں کو راہ دکھائے اور ان پرابلمز کو ایڈریس کرے, اور اس کی جو اچھائی برائی جو ہے اس سے لوگوں کو آگاہ کرے اور انہیں آئندہ کے لیے کوئی راستہ دکھائے, کوئی ویژن دے. جب تک انسان ویژنری نہ ہو وہ ایک اچھا لیڈر نہیں ہو سکتا. لیکن وہ پتہ نہیں کوئی تاریخ کی کوئی کتاب لے کے اس میں سے کوئی کچھ پڑھتے رہتے ہیں 1400 سال پرانی کوئی چیزیں. میں نے تو خیر نہیں سنا کبھی ان کو, اس لیے مجھے معلوم نہیں کہ ان کے خطبات میں کیا ہوتا ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ وہ سال ہر سال سے یہی کچھ کر رہے ہیں اور کسی بھی کرنٹ سچویشن پہ انہوں نے کبھی بھی کوئی بیان نہیں دیا. جی فیصل بھائی, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. یہ جو کتاب ہے ہمارے پاس قرآن مجید, یہ ہدایت ہے مومنوں کے لیے, ساروں کے لیے نہیں. وہی جو اس پہ جو اس کو سمجھتا ہے, ہر بندہ اس سے ہدایت نہیں پا سکتا. اور یہ جہاد ہی جو ہے نا, جہاد جو پیسے کا جہاد ہے, مالی جہاد ہے, یہ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے. بہت بڑا جہاد ہے. اپنے ماں باپ کا خیال کرو, بہن بھائیوں کا جو مستحق ہے ان کو دو, جو اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو, تو اس کو تو یہ ہم پہ فرض ہے. یہ خلافت راشدہ ہمارے سامنے ہے. خلافت راشدہ نے ایک نظام دیا تھا, بیت المال سے لوگوں کی مدد کی جاتی تھی, پھر یہ کیا کہتے ہیں دوسرے, اور پھر اپنی ٹیریٹری کو ہی بڑھایا جاتا تھا, مسلمان اسلام دوسرے ملکوں میں پھیلایا جاتا تھا. خلافت راشدہ کے زمانے میں یہ اسلام دوسرے یورپ تک پہنچ گیا تھا. ربا سے آ گئے, پھر ربا کو چھوڑ کے بھاگے, چند لوگوں کو پیچھے چھوڑ کے امریکہ آ گئے. ان کی تو زمین ان کے پاؤں کے نیچے سے سکڑ گئی ہے, ان کے پاس تو کوئی اختیارات ہی نہیں ہے. تو یہ تو ان کے مرزا محمود نے بھی ایڈمٹ کیا تھا, اگر ہمارے پاس اختیارات ہوتے تو ہم ایک دن میں پوری دنیا کو فتح کر لیتے. پتہ نہیں ان کے پاس وہ کون سا جادو ٹونا تھا کہ وہ کر لیتے. تو ان میں تو یہ تو بات دکھاوے کے ہیں. وہ ہم جمبا صاحب بہت خوبصورت انداز میں کہتے ہیں ان کو, اوئے, وہ پنجابی میں ہم کو کہتے ہیں اوئے اوئے, اے تواڈے خلیفے, جماعت کو کہتے ہیں, انہاں دی جماعت کو کہتے ہیں اوئے اے تواڈے خلیفے نہیں ہے, یہ تواڈے, یہ اپنے بچیاں دے خلیفے جے,
تو یہ تو اپنے پیٹ کی طرف دیکھتے ہیں, اپنی قوم کی طرف نہیں دیکھتے. اپنی قوم کا یہ استحصال کرتے ہیں. یہ وہی استحصال ہوتا تھا جو فرعون کے زمانے میں ہوتا تھا. بہرحال ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ کرتا ہے. ان کو ایسوں کو دنیا پہ مظالم کبھی بھی ہمیشہ نہیں رہے. ایک وقت آتا ہے کہ ان مظالم کو ختم ہونا ہوتا ہے. اور جہاں تک بات ہے اطاعت کا, تو یہ تو خود دوسرے ملکوں میں آ کر اس گورنمنٹ کی اطاعت کرتے ہیں. مرزا مسرور نے خود ملکہ برطانیہ کی اطاعت کی ہوئی ہے. تو یہ وہاں کیسے خلیفۃ المسلمین کہلا سکتا ہے؟ اس کا سٹیٹس کیا ہے وہاں پر؟ یہ تو وہاں ایک برطانوی شہری ہے جس نے پہلے حلف نامہ اٹھایا ہے اور جس نے غیر وابستگی ظاہر کیا جس ملک سے آیا ہے, اور نیشنلٹی دی ہوئی ہے وہاں کی کانسٹیٹیوشن جو برطانیہ کا کانسٹیٹیوشن ہے اس پر حلف لیا ہوا ہے. یہ ملکہ کا اس نے حلف لیا ہوا ہے, یہ ملکہ کی وفاداری کا حلف لیا ہوا ہے. تو یہ کیسے خلیفہ ہو سکتا ہے؟ کہ تو خود اس کو اپنے سٹیٹس کا پتہ نہیں کہ میرا سٹیٹس کیا ہے. یقین کی جب یہ شاہی خاندان میں تقریب ہوتی ہیں, تقاریب ہوتی ہیں, مثال کے طور پہ کوئی شادی تھی غالباً یا ان کے شہزادے کی جو بھی, اور یہ باہر انتظار کر رہے تھے کہ خلیفۃ المسلمین کو دعوت نامہ ملے گا. بھائی کس بیس پہ تم کو کس, آر یو دا ہیڈ آف اینی کنٹری, آر یو دا ہیڈ آف اسٹیٹ, آر یو ہو, یا اسائلم میں ہو یا وٹ ایور, کیا ہے آپ کا؟ پاکستان انڈیا میں کوئی سٹیٹس نہیں ہے. آپ خود ملکہ کی وفاداری کا اعلان کر چکے ہیں, تو آپ کیسے وہاں کے ان کے کیا کہتے ہیں ڈگنیٹریز میں شامل ہوں گے؟ ان کو تو ڈگنیٹریز پہ بھی شامل نہیں کیا جاتا. جو آپ کو بظاہر دکھایا جاتا ہے کبھی کبھی کہ یہ جی وہاں پارلیمنٹ ہاؤس کے تو پری امریکہ میں آئے تو یہ مال دیتے ہیں, پیسے ان کو پیسے دیتے ہیں کئی لاکھ ڈالر. یہ قومیں تو آج کل آپ سے پیسہ چاہیے, ان کو 10 لاکھ ڈالر دیں, وہ آپ کو امریکہ کے صدر پارلیمنٹ ہاؤس میں لے جائے گا. اس کو کیا آپ کو بہت بڑی وہ کیا کہتے ہیں دے دے گا, آپ کی پروٹوکول دے دے گا. ان کو تو پیسے چاہیے. تو یہ مال سے دکھاوے کے لیے شہرت دیتے ہیں, ادروائز ان کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے, کوئی ان کی عزت نہیں ہے. لوگ اپنے ان کو چھوڑ رہے ہیں, بظاہر یہ پروپیگنڈا یہی کر رہے ہیں. میرے اپنے گھر والے جو کہا کرتے تھے وہ ترقیات ہو رہی ہیں, ترقیات ہو رہی ہیں, وہ میرے اکثر میرے برادر ان لا تھے, وہ ظاہر کے مبلغ ٹائپ تھے. تو جب بھی آتے ترقیات ترقیات ترقیات, تو میں تو کیا تھی بھائی جان کھیت سوا ترقیات ہو رہی ہیں, محنتیں نظر نہیں آ رہی ہیں, فارم کتنے نظر آ رہی ہیں. تو میں پنجابی میں کہہ گیا, امید ہے کچھ لوگ پنجابی بھی سمجھتے ہوں گے, نہیں تو میں نے یہ کہا کہ مجھے تو ترقیات نظر ہی نہیں آتی. میں بحیثیت احمدی کہ آپ کو کیسے نظر آتی ہے, مجھے بھی وہ آنکھیں دیں. لیکن یہ نہیں, بس پروپیگنڈا اتنا. جی تو میں تو صرف اس بارے میں یہی کچھ کہنا چاہوں گا. یہی میں نے اگر کوئی. جی محترم, بہت شکریہ, آپ نے بہت ڈیٹیل سے سب کچھ بتایا اور کئی نئے اینگل سننے والوں کے سمجھ میں آئے ہوں گے. سوالات تو ہمارے پاس بہت ہیں اور اس کے علاوہ بھی ساتھ ساتھ آتے بھی رہتے ہیں, لیکن چونکہ آلموسٹ 2 گھنٹے ہو چکے ہیں تو ٹائم کی بھی کچھ لمیٹیشن ہوتی ہے. بہت زیادہ دیر تک ہم گروپ کو بند نہیں کر سکتے, تو اس لیے پھر انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ٹائم لے کے ایک تو ملائیشین احمدیز کے پرابلمس کے اوپر بات ہوگی اور باقی جو ہیں وہ متفرق سوالات جو آتے ہیں ادھر ادھر سے وہ بھی انشاءاللہ تعالی شامل کر لیں گے. تو میرا خیال ہے کہ آج کے لیے کافی ہے. فیصل بھائی سے میں کہوں گی کہ اگر وہ کوئی سوال کرنا چاہیں تو کریں.